बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। क्या हाल है साइम आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस कलर सूट्स यू सो वेल। थैंक यू माशाल्लाह। थैंक यू। आज हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रे एंड Yes, प्लम somewhat. कलर या पर्पल कलर। yes. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स? Yes, I am Colour not family. color blind at all. मैं कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं ना बेसिकली, लेकिन यूजुअली नई शेड्स पता होते हैं हाँ कि लाइट है, पेस्टल कलर है, डार्क है। हमारा काम ऐसा है, कपड़ों से इतना गहरा ताल्लुक है कि अब शेड्स को जो है ना वो हम रिकग्नाइज कर लेते हैं। अब देखें ब्लू के अंदर इतने शेड्स हैं, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, फ्लाम ब्लू, तो कर लेते हैं। तो ऐसे ही जी हमारे मुल्क में भी अगर हम खेलों की बात करें तो बहुत सारे शेड्स हैं और उसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो यूथ है वो आगे बढ़ रही है। तो हम किससे आगाज़ करने जा रहे हैं आज? हम एक खुशखबरी से आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का बाकायदा इनेकाद हुआ। वो चल रही थी, पाकिस्तान में हो रहा था, और अब पाकिस्तान के नूर जमान ने पाकिस्तानियों का, पूरे मुल्क का, कौम का सर फख्र से बुलंद किया है वो मुकाबला जीत कर, और फाइनल में मिस्र के मजबूत हरीफ करीम अल-तूर को शिकस्त देकर टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। और सदफ आपको पता है कि शुरू के व्हेन द मैच स्टार्टेड बिगिनिंग में वो खसारे में जा रहे थे 2 सेट्स के, और फिर उन्होंने कमबैक किया और अगले तीनों गेम्स जीत कर नाकाबिले यकीन फतह समेटी है। और इससे पहले जो सेमीफाइनल था उसमें भी नूर जमान ने मलेशिया के चंद्रान को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो तारीखी जीत ने एक बार फिर पाकिस्तान को, कहते हैं ना, आलमी स्क्वॉश के नक्शे पर बिल्कुल प्रोमिनेंट कर दिया है। और चैंपियनशिप के फातिह नूर जमान को $5,250 इनाम भी मिला है। जबरदस्त। मिस्र के करीम जो हैं उनको $3,450 मिले, और चैंपियनशिप की जो मजमूई हम इनामी रकम कह दें वो थी जी $60,000। सदर वजीर आजम ने नूर जमान को मुबारकबाद दी है इस कामयाबी पर, और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी नूर जमान को शाबाशी दी। वेल डिजर्व विक्ट्री। और उसके बाद जो मनाजिर हमने देखे, बड़े इमोशनल मनाजिर थे। जैसे नूर जीते उसके बाद उन्होंने अपने कोच को गले लगाया, आप दीदा भी हो गए, आंखों में आंसू तैर रहे थे, एंड देन अगेन दे ऑल सेलिब्रेटेड, और पाकिस्तान का परचम जो था वो बुलंद किया गया उनके कोच की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, अपने वालिद साहब को भी उन्होंने गले लगाया, और ये मनाजिर हमें देखने को मिले। बहुत खुशी होती है जब हमारे नौजवान हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ख़ासतौर पर जब ये जो अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप थी ये पाकिस्तान में ही हो रही थी, और पाकिस्तान में अपने मुल्क में उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती और अपने मुल्क का नाम जो है वो इस चैंपियनशिप में दीगर मुल्कों से भी खिलाड़ी आए हुए थे, और एक कहते हैं ना बड़ी ज़बरदस्त मुकाबले की फ़ज़ा थी। और जितने इमोशनल इस वक्त मुझे, कहते हैं ना, जीत के बाद जो लम्हात नज़र आ रहे हैं वो देखने लायक हैं। और ज़ाहिर है जिस तरीके से वो अपने कोच को, उनकी ज़ाहिर है कितनी इसके पीछे, कहते हैं ना, काम है, मेहनत है जो उन्होंने की है। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की होगी। और ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं स्क्वॉश की तो बड़े बड़े नाम, जहांगीर खान, जानशेर खान, हम इन्होंने पाकिस्तान को मुतादिद मरतबा इसी तरीके से हमें ये मूवमेंट्स कई बार देखने को मिले। लेकिन एक अरसा बीता, एक अरसा गुजरा उनके बाद कि हमें लगा, हमें महसूस हुआ कि वो अब ग्लोरी नहीं रही, और फिर ज़ाहिर है उस तरीके से मुकाबले भी नहीं हुए। लेकिन इंशाअल्लाह इस चैंपियनशिप की कराने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के जो टैलेंट है स्क्वॉश में वो भर कर सामने आए, और नूर जमान की सूरत में हमें ये टैलेंट मिल गया। और स्क्वॉश एज ए स्पोर्ट रिवाइव करे पाकिस्तान के अंदर, वो आई एम वेरी होपफुल कि इस मुकाबले के बाद, इस चैंपियनशिप के बाद रिवाइव करेगी इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि नूर जमान किसके पोते हैं? नूर जमान स्क्वॉश लेजेंड कमर जमान के पोते हैं जी, और उनके दादा ने भी पाकिस्तान का नाम बड़ा किया। यस, इट्स इन द ब्लड। तो नूर से हम आपको मिलवाएंगे भी, आपसे बात भी करवाएंगे, लेकिन ये है कि नूर ने हमें बहुत खुश किया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ साइम। ये जो मूवमेंट होता है ना, जब आप एक खसारे में जा रहे थे, जब आपको लगता है जी विक्ट्री बहुत दूर है, अब जो आपके सामने वाला हरीफ है उसका पलड़ा भारी हो गया है, उसमें जो कम बैक करना होता है ना, वो एक अनबिलीवेबल सिचुएशन होती है, और वो आपके स्ट्रेस लेवल का भी बताता है कि आप उससे कैसे कूप अप कर सकते हो। क्योंकि जब मैच में ऐसी मूवमेंट आती है, किसी भी गेम में ऐसी मूवमेंट आती है, उस वक्त जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लें और उस प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो वो आपको विक्ट्री के करीब ले जाती है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ नर्व्स। तो उसमें आपने बड़ा कहते हैं ना कमांड हासिल करनी होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेशर मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल बाउंसिंग बैक। आई होप कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी इस चीज़ को अपनाया
جائے, اس چیز کی ٹریننگ دی جائے, اس کو پراپر ایکسرسائز کروایا جائے باقی کھلاڑیوں کو بھی کہ ہاؤ ڈو یو ہیو ٹو مینیج یور پریشر. ایسی سچویشنز کے اندر آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. چلیں جی, تو اب ہم نے بہت ساری آپ کو اس حوالے سے فتوحات کے حوالے سے بتا دیا. اسکواش اسٹار نور زمان اور ان کے دادا اسکواش لیجنڈ قمر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ نور, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن آپ کی اجازت سے میں سب سے پہلے آپ کے دادا سے شروعات کرنا چاہوں گی, قمر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو بتائیے گا, پوتے نے نہ صرف آپ کا سر فخر سے بلند کیا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی جیت کو؟ دیکھیں, اس کی جیت کو میں ایک بہت ہی بڑا معجزہ قرار دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ یہ 2 ڈاؤن تھا, اور 2 ڈاؤن ہم بھی کھیلتے رہے ہیں. 2 ڈاؤن کے بعد جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اگلے پلیئر جو ہوتا ہے اس کو ایک ایج مل جاتا ہے, پھر وہ اور کانفیڈنس سے کھیلتا ہے. اور جو پلیئر ڈاؤن ہوتا ہے اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, اس کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میچ میرے ہاتھ سے گیا, اسپیشلی جب فائنل ہے. پھر نور کو میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فائنل ہے, ورلڈ 2023 کا فائنل ہے, اور اس فائنلز کے اندر وہ ڈاؤن ہوتے ہوئے اس نے جو پیشنس دکھایا, جو اس نے فائٹ بیک کی, اور اس نے اپنا وہ کنسنٹریشن لوز نہیں کیا. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں ہو رہا ہے, ہر آدمی اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جی پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور اس کو جیتنا چاہیے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ نور کو جیسی ہم نے ٹریننگ دی تھی نور نے ویسے ہی کر پایا, اور انشاءاللہ نور زمان جو ہے وہ ایک بریو پلیئر ہے الحمدللہ. انشاءاللہ ایمانداری سے اس نے بڑی محنت کی ہے. یہ 3 مہینے جو اس نے محنت کی تھی, اس سے میں سیٹسفائیڈ تھا. اس سے پہلے کی محنت سے میں سیٹسفائیڈ نہیں تھا اس سے, لیکن اس 3 مہینے میں بیکاز ہی از ہمسیلف, ٹریننگ وہ ہوتی ہے جو خود کرنا چاہے. بالکل ایسی. اب نور نے خود انٹرسٹ لیا ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی پاکستان کے لیے مزید ٹائٹل انشاءاللہ. چلیں جی, نور سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نور, فرسٹ آف کنگریچولیشنز اینڈ you made us all so very proud. یہ بتائے گا کہ کیسا لگ رہا ہے جیت کے, اور جب آپ 2 ڈاؤن تھے, what was going on in your mind? جی تھینک یو سو مچ. اینڈ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں گا کہ میں نے پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی ہے بہت عرصے بعد, اور یہ پورے قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, ہر کسی ایک بندے کے لیے, پاکستانی کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل بہت عرصے بعد پھر آیا پاکستان میں. تو میں تو جیسے کہ میرے دادا نے بولا کہ میں 2 لیف ڈاؤن تھا. 2 لیف ڈاؤن ہونے کے بعد بس مائنڈ میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ فائنل ہے, ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل ہے, کراؤڈ سارا بیٹھا ہوا ہے, اور 2 لیف ڈاؤن ہو, ہر جیت کو چھوڑوں, جتنی محنت میں نے کی ہے تو بس گیم کھیلوں, ایک پوائنٹ کے لیے فائٹ کروں. تو الحمدللہ آج میں ورلڈ چیمپئن بن گیا ہوں. زبردست. نور, آپ نے پھر جیسے کہ آپ کے دادا بھی بتا رہے تھے کافی ٹریننگ کی ہے, تو ذرا ہمیں بتائیے گا کتنی محنت, کیا کہتے ہیں نا ٹریننگ, کن مراحل سے گزرے آپ اس چیمپئن شپ کے لیے؟ جی اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو کل میں نے جیتنے کے بعد نا ایک 7 اپ پی ہے کم از کم 4 مہینے بعد. تو میں نے 4 مہینے بالکل سب کو چھوڑا ہوا تھا, مطلب ڈائٹ میں نے اپنی چینج کی ہوئی تھی, شوگر میں نے بالکل چھوڑا ہوا تھا, یہ کوکس وغیرہ جنک فوڈ سب چھوڑا ہوا تھا. یہ 3 مہینے جو میں نے گزارے نا, جنوری, فیبروری, مارچ, تو میں نے اپنے اوپر بہت سخت گزارے, کیونکہ میں صبح شام دن میں 3 بار ٹریننگ کرتا تھا, صبح دوپہر کو شام کو ٹریننگ کرتا تھا. بہت زیادہ محنت میں نے کی ہے. تو اس سے پہلے عید کے دن میں انگلینڈ سے آیا ہوں, تو انگلینڈ میں $15,000 کا ٹورنامنٹ بھی جیت کے آیا ہوں پی سے. پھر اس کے بعد میرا یہ ٹورنامنٹ تھا ورلڈ چیمپئن شپ, تو الحمدللہ کل اللہ نے مجھے ورلڈ چیمپئن بھی بنا دیا. تو اس کے پیچھے بہت کافی محنت ہے, میں نے بہت زیادہ محنت کی. بہترین. قمر صاحب, آپ یہ بتائے گا کہ پاکستان نے ایک گولڈن ایرا دیکھا ہے اسکواش کے حوالے سے, اس کے بعد پھر اسکواش آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہوتی گئی میدانوں سے, پاکستان سے. آپ کو کیا لگتا ہے گراس روٹ لیول پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے اسکواش کے ریوائول کے لیے؟ دیکھیں, گراس روٹ لیول پہ ہی اس کی ضرورت ہے. گراس روٹ لیول پہ ہی آپ کو شروع سے بچوں کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, ہم نے شروع کیا ہے کہ جو ہے 7 سال کی عمر سے اسکواش شروع کر دیں. الحمدللہ نور نے بھی تقریباً کی عمر اسکواش شروع کی ہے, 7 سال آتا تھا
اور الحمدللہ آپ نے اس نے بڑی جلدی امپروو کیا. ٹیلنٹ کی بات ہے, دیکھیں ٹیلنٹ کی بات ہے, اس بہت ٹیلنٹ, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا تھا نکھارنے کے لیے, پھر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے جو اگر پوائنٹ تو یہ ہمارے پلیئر ٹیلنٹ بہت تھا. اب ایسے نور ہے, حمزہ ہے, ہمارے ہوتا ہے عبداللہ زمان ہے اس وقت, ابھی چھوٹا ہوتا ہے رضوان زمان جا کے. ہم کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے. تو نور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے ہم سب کے کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے, کوئی فیوریٹ ہوتا ہے, اور سم ٹائمز کچھ ایسے کھلاڑی, ایسے لوگ بھی ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں جن کی سکلز ہمیں کچھ بہت اچھی لگتی ہیں, جن کی ٹیکنیک ہمیں اچھی لگتی ہیں. آپ کے کون سے فیوریٹ اسکواش پلیئر رہے ہیں؟ جی میرے فیوریٹ اسکواش پلیئر ظاہری سی بات میرے دادا ہوں گے, کیونکہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں تو ان کی وجہ سے کھڑا ہوں, کیونکہ یہ ساری ان کی محنت ہے. بچپن میں تو میرا اسکواش کا بالکل شوق نہیں تھا, مطلب دادا جب اسکواش آتے تھے تو میں کورٹ میں گھس جاتا تھا, جب وہ گھر چلے جاتے تھے تو میں پھر کورٹ سے باہر چلے جاتا تھا. مطلب ویٹ بھی میرا بہت زیادہ تھا, اور مطلب میں نے بہت زیادہ مارے کھائی ہوئی ہیں دادا سے اپنے, مطلب میں روزانہ مار کھاتا تھا. اچھا. تو آج اس کا صلہ ہے الحمدللہ, آج اس کا صلہ اللہ پاک نے مجھے دے دیا کہ میں نے محنت کر لی ہے, تو میرا انسپائریشن میرے دادا ہی. نور, اچھا آپ کی تو فیملی میں یہ سپورٹ تھا, تو آپ کو تو بچپن سے ٹریننگ ملی اور بچپن سے فیسلٹیز ملی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام لڑکے کو, ایک ایوریج بوائے کو وہ تمام تر سہولیات میسر ہیں جس سے وہ اپنا کے اسکواش میں اپنی کامیابی حاصل کر سکے؟ نہیں, آج کل تو اتنی وہ نہیں ہے فیسلٹیز, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سپورٹ کرے, اور تاکہ ہمارے اور بھی پلیئر اوپر آئیں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, تو اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے, اور ہم سب کو پلیئروں کو, تاکہ انشاءاللہ ہم پاکستان کا نام آگے بھی جا کے روشن کریں انشاءاللہ. نور, ظاہر ہے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, آپ کے دادا لیجنڈ رہے ہیں اس کھیل میں, پاکستان نے بڑا اچھا ٹائم دیکھا ہے, تو کیا اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی فیملی کو رول پلے کر سکتے ہیں؟ اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر اس طریقے سے کورٹس اویلیبل نہیں ہے, جو اگر گلی محلے میں بچے کھیلنا چاہیں تو ان کو ایکسیس نہیں ہے, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے آپ؟ کس کے لیے؟ وہ بچے, وہ ینگ ٹیلنٹ جو آپ کی طرح اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, بٹ لیکن کیونکہ ان کو ایکسیس نہیں ہے اسکواش کورٹ تک پہنچنے کی, ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے, کچھ کرنا چاہیں گے ان کے لیے؟ جی, ان کے لیے یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ اسکواش آئیں, مطلب کہ اپنی ریکٹ وغیرہ اگر وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا, لیکن بس محنت کرے, محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور میں اس میں یہی کہوں گا گورنمنٹ کو کہ جتنا سے جتنا ہمیں سپورٹ کرے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے آگے جا کے نام روشن کریں گے. اور بھی میں ہو گیا ہوں, اور باقی ہمارے بہت پلیئرز ہیں, ٹیلنٹ ہے, اور بس پلیئروں کو میں یہی کہوں گا کہ جو آنے والے وقت میں جو پلیئر جتنے بھی, کہ بس محنت کریں, کوچز کی عزت کریں. کیا ہے آگے, یہی کہنا چاہوں گا. کیا گول سیٹ کیا؟ گول انشاءاللہ یہ ابھی میں یہ انڈر 23 ورلڈ چیمپئن بنوں, اس کے بعد انشاءاللہ سینئر ورلڈ چیمپئن بننے ہیں, اور انشاءاللہ وہ نیکسٹ منتھ ہے, اور میں جا رہا ہوں یو ایس اے شکاگو. نور, اب تو آپ جیت گئے, اب تو آپ کے شولڈرز پہ اور رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ مزید اور آگے کامیاب ہوں گے اور پاکستان کے تمغے لے کے آئیں گے. جی انشاءاللہ, یہ تو ابھی پہلا سٹیپ ہے. انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ ریکارڈ بنانا ہے. انشاءاللہ میں محنت آگے اسے ڈبل ٹرپل محنت کروں گا. انشاءاللہ پاکستان کا نام آگے جا کے اور بھی روشن کروں گا انشاءاللہ. بالکل, تھینک یو سو مچ, اور تھینک یو فار پلئنگ سو ویل, اور اسکواش کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں نا زندہ کرنے کے لیے بہت شکریہ نور زمان آپ کا, اینڈ کانگریچولیشن ونس اگین. اور بھائی ان کی فیملی نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے, کہتے ہیں نا فیملی سپورٹ ہو, گھر سے سپورٹ ہو, تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ بھی تعریف کے مستحق ہیں, اپریسیشن کے مستحق ہیں. تو جی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر کھیلوں کے میدان سے اسکواش کی بات کر لی ہم نے آتے ساتھ ہی, تو کیوں نہ کرکٹ کی بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. آج ہو گئی ہے 11 جی آج وہ دن فائنلی آ گیا ہے جس کا آپ سب کو بے تابی سے انتظار تھا, اور ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا, مجھے لگتا ہے آپ کو بہت انتظار تھا. پاکستان سپر لیگ بڑا برانڈ ہے, اور دنیا بھر کی جو لیگز ہیں, بڑی برانڈز ہیں, ان میں مانا جاتا ہے, اور اس برانڈ کو بڑا کرنے میں جتنی محنت لگائی گئی ہے, تو آج سوچیں اس کا 10واں ایڈیشن, 10واں سیزن شروع ہونے والا ہے. 10 سال کا ہو گیا ہے پاکستان سپر لیگ, اور انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں کھیلنے, اور بڑا اچھا مقابلہ ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, میدانوں سے دکھاتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے,
ہم کتنے بہترین ہوسٹ ہیں اور ہماری پبلک بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ کرکٹ سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو آج سے 10واں سیزن شروع ہو رہا ہے. پہلا ٹاکرا جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے جی دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان. سو ان کے جو مقابلے ہوتے ہیں نا بڑے مزے کے ہوتے ہیں. سو راولپنڈی میں میچ کھیلا جائے گا. باقی جی شائقین کرکٹ کو کراچی میں بھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, لاہور میں بھی راولپنڈی ملتان کے اسٹیڈیم سجیں گے, چوکوں چھکوں کی پھر برسات. بالکل ایسی ہے. اور جو فائنل ہے ایونٹ کا فائنل وہ ہوگا 18 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں, اور 6 ٹیمیں پی ایس ایل کی چمکتی ٹرافی لومنارا اٹھانے کے لیے مد مقابل ہوں گے. اور یہ لاسٹ سیزن ہے پی ایس ایل کا. میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر صرف جس سیزن میں صرف 6 ٹیمیں کھیلی ہیں, اس کے بعد ٹیمیں انکریز ہونے کی بھی ہمارے پاس خبر ہے. تو پی ایس ایل میں شریک ٹیموں کے کپتان بھی میگا ایونٹ کے لیے خوش ہیں اور 10واں سیزن ناقابل فراموش بنانے کے لیے بہت پرجوش ہیں. اور اب آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرٹین کریں لوگوں کو, فینس کو, کہ ہمارا جو ہے وہ سرکل ہم جس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکیں. کیونکہ پاکستان میں نارملی کنڈیشن میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹیم پاور پلے اچھا کھیلتی ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. 10واں سال ہے پی ایس ایل کا, اور یہ ہماری اپنی لیگ ہے, یہ کسی اور کی لیگ نہیں ہے. تو ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں پازیٹیو چیزیں پھیلانی ہے. آن پیپر جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ سب بیلنس ٹیم ہے, سب کے پاس بیلنس کمبینیشن ہے. میرا ماننا ہے کہ آن دا ڈے آپ کیسے کھیلتے ہیں. پورا پاکستان پورے سال اس ایک ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پی ایس ایل آ رہا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ ابھی یہ تھے کہ اس ٹورنامنٹ میں کوئی بھی جیتے گا نا, پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ہم سب کو ایز اے ٹیم. ہوپ فلی آپ کو ایک اچھے میچز نظر آئیں گے. اس سال ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ کریں جو ہمیں پچھلے سال ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں. رضوان ہمارے کیپٹن, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کہتے ہیں کوئی بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا. رضوان نے ایک ویسے نیا پنڈورا باکس بھی کھولا ہے, اس کے بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے. بات کر لیں گے. ذرا پی ایس ایل پہ بتا دیتے ہیں اب تک 9 ایڈیشن جو ہو چکے ہیں, تو کچھ اسٹیٹس بھی ہم آپ کو بتائیں بھائی کہ کس نے کتنی بار ٹرافی اٹھائی ہے. تو اس میں جی سب سے بھاری پلڑا ہے وہ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کا. 3 بار ٹرافی انہوں نے حاصل کی ہے, اعزاز انہیں حاصل ہے. لاہور قلندرز نے 2 بار, جبکہ لاہور کے ساتھ ہمیشہ ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے پی ایس ایل میں, کوئی میچ وہ جیت نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن فائنلی وہ کم بیک کر لیتے ہیں. کراچی کنگز, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی ملتان سلطانز نے ایک بار ٹرافی اپنے نام. بالکل ایسے ہی ہے. برانڈ پاکستان پی ایس ایل کا آغاز 2016 میں یو اے ای کے میدانوں سے ہوا. مصباح الحق کی قیادت میں اسلام آباد چیمپئن بنی. پھر سیزن 2 پشاور زلمی کے نام رہا. اسی طرح سیزن 3 جو ہے تیسرا ایڈیشن اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے نام کیا. چوتھے سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز چیمپئن بنے. 5ویں سیزن میں کراچی کنگز کی باری آئی, شیروں نے ٹرافی اپنے نام کی. 6واں سیزن ملتان سلطانز کے نام رہا. 7واں اور 8واں ایڈیشن لاہور قلندرز نے فائنلی اپنے نام کیا, اور 9ویں سیزن میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹرافی اٹھائی. 10واں سیزن اب دیکھتے ہیں بھائی, کیونکہ سب نے ایک بار ٹرافی اپنے نام کر. مجھے آپ کا نا ایک ایک پریڈکشن چاہیے مجھے پی ایس ایل کے اوپر. میری ہی کیوں پریڈکشن چاہیے؟ کیونکہ آپ کرکٹ کو بہت کلوزلی کور کرتی ہیں, آپ بہت کلوزلی دیکھتی ہیں, اٹیچڈ ہیں آپ کرکٹ کے ساتھ. اتنے سارے کرکٹ کے فینز ہیں تو میں کوئی ایسی پریڈکشن نہیں دینا چاہتی. جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیتے گی, دیٹس مائی پریڈکشن. جو دوسری بار کھیلے گی وہ جیت جائے گی. چلے جی, اور پھر آپ پی ایس ایل کی بات کر ہی رہے, میں کامیاب نہیں ہوا ابھی تک ان سے پریڈکشن لینے میں. یہ میری تیسری چوتھی ٹرائی تھی. پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز 5 سال پرانی تاریخ دہرانے کے لیے پرعزم ہے. میگا ایونٹ کے لیے کنگز نے بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں. پلیئرز نے جم کر پریکٹس کی. کراچی کا پہلا میچ ہفتے کو ملتان سلطانز کے ساتھ کھیلا جائے گا, اور یہ میچ ہوگا ملتان کے خلاف نیشنل اسٹیڈیم میں. کنگز کی کپتانی ڈیوڈ وارنر کریں گے. تمام ٹیمیں جو ہیں اور تمام شائقین کرکٹ کی جو نظر ہے وہ فی الوقت ڈیوڈ وارنر کے اوپر جمی ہوئی ہے, اور بولنگ کوچ شان ٹیٹ کہتے ہیں کہ ٹیم مضبوط ہے اور کامیابی کے لیے پرعزم ہے. سنواتے ہیں آپ کو. Strong side, some serious experience there. Not only with the local Pakistani players, you got the Test captain in the team. Experience is definitely there, and I'm sure they'll perform. اچھا بھائی, ہمارے تو کھانے بھی بڑے ہٹ ہو جاتے ہیں جب انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, تو ان کی بڑی اچھی سی خاطر تواضع ہوتی ہے, تو پھر کہتے ہیں پھر مقابلے ہونے لگتے ہیں جی کراچی, لاہور, اسلام آباد کہاں کے کھانے. اچھا جی, جنوبی افریقی آل راؤنڈر ہے کوربن باش, انہوں نے پی ایس ایل میں معاہدہ کیا, اس کے بعد وہ دستبردار ہو گئے.
लेकिन अच्छी बात ये कि उन्होंने माजरत कर दी। तस्लीम भी की अपनी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मद्दाहों को मायूस किया, अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मुस्तकबिल में एतमाद बहाल करने की कोशिश करूंगा। सो PSL ने कॉर्बन बॉश पर PSL में 1 साल की पाबंदी लगा दी है और वो अगले सीजन में शिरकत के फिर अहल नहीं हो सकेंगे। चलो PCB ने उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया है। हाँ चलो, प्रोफेशनलिज्म का यही तकाज़ा। यस, अब हम रिजवान की बात कर रहे थे और रिजवान ने अब क्या पंडोरा बॉक्स खोला है आपको वो बताते हैं। न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश होने पर फिर इख्तियारात न होने का शिकवा कर दिया है मेयर रिजवान बन गए कराची के, नहीं हर मेयर कराची का यही कहते हैं कि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं थी और मीडिया को भी मालूम है कि टीम में क्या हो रहा है, हम सिर्फ चेयरमैन को जवाब दे हैं, ऐसा कहना था रिजवान का। सुनवाते उन्होंने मजीद क्या कहा। और मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं कुल ये सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे। हम किसके लिए जवाब दे? हम चेयरमैन के सामने जवाब दे। पूरे पाकिस्तान को पता है। सिलेक्शन कमेटी खुद सामने आके ये कहती है हमारा रोल है। पाकिस्तान में क्रिकेट लवर है सारे और इमोशन इसके साथ है सबके। एक्सपेक्टेशन हमसे थी अपनी कौम की, उस तरह हमने डिलीवर नहीं किया। अगर हमारा रिजल्ट उस तरह नहीं आता तो उनका हक बनता है कि हमसे खफा हो जाए। भाई अब जरा इसको थोड़ी सी वजाहत भी होनी चाहिए कि क्यों कैप्टन है, इख्तियारात क्यों नहीं है और ये बात पहले क्यों नहीं सामने आई, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा PSL पर बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। 10वां सीजन 6 टीमें शरीक हैं और जाहिर है पाकिस्तान सुपर लीग जो है बड़ी ब्रांड भी बन गया है। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरी जो लीग होगी, कितना टफ कंपटीशन होगा, कैसे प्लेयर्स आए इस बार, खासतौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है? देखिए काफी दिलचस्पी है, काफी एक्साइटमेंट है। ऑल्दो कि ये PSL है, ये पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में जो बड़ी नाकिस कारकर्दगी थी उसके बैकड्रॉप में हो रहा है। अभी लोग इतना भूले नहीं, काफी लोगों को क्रिकेट से थोड़ा उचाट भी हो गया, उनका दिल नहीं आना चाहते। लेकिन एक दफा जब लीग शुरू होगी तो लोगों को जब देखेंगे एक्साइटमेंट होगी, चौके छक्के लगेंगे, विकेटें उड़ेंगी, अच्छे प्लेयर्स आए, जब वो खेलेंगे, जब एक्साइटमेंट होगी, क्लोज मैच होंगे तो लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ेगी। धीरे धीरे करके लोग आएंगे और फिर टेलीविजन पे भी देखेंगे, ग्राउंड पे जाके भी देखेंगे। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है, काफी अच्छे खिलाड़ी इस दफा आए हैं। न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर्स जिन्होंने हमें डसा, हमें डसने के बाद अब हमारे यहाँ आ गए खेलने के लिए। मार्क चैपमैन है, माइकल ब्रेसवेल है, एडम मिल्न है, फिन एलन जिन्होंने पिछले साल भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, इस दफा भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। टीम साइफर्ट तो कराची किंग्स से ही खेलेंगे। डेविड तो वार्नर काफी अच्छे प्लेयर। डेविड वार्नर सबसे बढ़कर ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलिया के और भी प्लेयर हैं, डोआरिशस, शॉन एबर्ट और राइले मेरेडिथ, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। ये काफी बड़ी एक स्टार की जो आमद है, उससे पाकिस्तान सुपर लीग को काफी इतने ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान के PSL के ब्रांड को चार चांद लगाने के लिए, कैसे देख रहे हैं इसको? और दूसरी बात ये भी बताएगा कि अवाम की, शायकीन क्रिकेट की नजरें डेविड वार्नर पर जमी हुई है, उनकी प्रेजेंस बड़ी हाइप्ड अप है PSL में, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस एक जमाना था कि पाकिस्तान आते ही नहीं थे। 1998 के बाद वो 2022 में पहली दफा जब उनकी टीम आई तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तान कितना अच्छा, कितना महफूज मुल्क है। उन्होंने बारबेक्यूज भी किए, गोल्फ भी जाके खेली, तो ऑस्ट्रेलियंस का जो वो खौफ था वो कम होता गया। और इसीलिए डेविड वार्नर पहले नहीं आए थे, अब आए हैं वो PSL में, तो सारे लोगों की नजरें उनके ऊपर है। कल हम देख रहे थे प्रैक्टिस में वो बड़े एंथुजियास्टिक नजर आ रहे थे, काफी पुरजोश थे, बार बार ग्राउंड में जा रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। एक दफा उन्हें इमर्जिंग प्लेयर फवाद अली जो कराची किंग्स के हैं, उन्होंने आउट कर दिया फवाद को। फिर सारे लड़के, सारे टीममेट्स छेड़ने लगे कि तुमने वार्नर की विकेट ली है, तुम तो अब रात को सो भी नहीं सकोगे। इमर्जिंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं कराची किंग्स के पास इमर्जिंग। तो वार्नर वाकई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे इस पूरे PSL। और एक और अच्छी चीज PSL में ये होती है, इमर्जिंग टैलेंट सामने आता है शाहिद साहब, और फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म करें तो कौमी टीम में जगह बन सकती है। हमारे मुल्क में पिछले, आपने खुद भी मेंशन किया, चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड नहीं है, कुछ बड़े मायानाज प्लेयर ये कहते हुए नजर आए, नया टैलेंट लाना पड़ेगा। तो हमें PSL से इस हवाले से कितनी उम्मीद है? हमारे PSL ही है ये जो हमारी टैलेंट फैक्ट्री है। इस PSL से हमें टैलेंट निकालना है, अच्छा टैलेंट निकालना है, फिर उसको ग्रूम करना है। टैलेंट है। कल मैं जब कराची किंग्स की प्रैक्टिस में गया तो मुझे नेट बॉलर्स में 3 बॉलर ऐसे नजर आए जो पाकिस्तान के लिए, अगर उन्हें प्रॉपरली ग्रूम किया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। एक बॉलर था जो लांडी से आया था, बस से बेचारा ट्रैवल करके, रिजवान उल्लाह उसका नाम था,
6 फीट 4 इंच उसका कद था, बिल्कुल उसकी शक्ल यानी काफी हद तक विल और रॉक जो अभी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है उससे मिलती थी। खूबसूरत नौजवान जिसने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक नेट तक पहुंचा। वो कह रहा था कि मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। तो इस तरह के प्लेयर्स बहुत है, टैलेंट है पाकिस्तान में। नजर आप टैलेंट देख पा रही हो, हमारे जो करता धरता है जिन्होंने रखना है टैलेंट उनको भी नजर आ जाए, मेरी तो दुआ है। नहीं देखते हैं, सिलेक्शन कमेटी देखती है और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखते हैं, लेकिन मैं कह के थक गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर की जरूरत है जो पूरे पाकिस्तान में टैलेंट के, उसके बाद 200-300 लड़कों के टेलीफोन नंबर्स हों, उनसे रेगुलर राब्ते में हो, उनको बताया कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अदरवाइज हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हमने टैलेंट को ग्रूम नहीं किया तो धीरे धीरे करके खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि टैलेंट बददिल हो जाए। बहुत सारा हमारा टैलेंट अमेरिका चला गया। वो प्लेयर्स, अभी हसन खान एक अंडर 19 का कप्तान था, अम्माद आलम एक बहुत ही अच्छा हार्ड हिटिंग प्लेयर कराची का था, लाहौर से काफी प्लेयर अमेरिका चले गए। ज़ाहिर है उन्हें साल के अच्छे 30-40 हज़ार डॉलर मिल रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो क्यों पाकिस्तान में रहेंगे जहां पाकिस्तान में मौका नहीं चले। ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात पता ना चले तो वरना मसला हो जाएगा। शायद नहीं, उनको क्रिकेट को फरोग चाहिए, उनको अमेरिका को तो उनको पाकिस्तान से, इंडिया से प्लेयर चाहिए। शाहिद साहब चले अब जरा थोड़ी बात कर लेते हैं रिजवान के बयान के ऊपर। रिजवान कहते हैं कि मैं बेख्तियार हूँ, हम बेख्तियार हैं, मीडिया को नहीं पता कौन फैसले कर रहा है, कौन शॉट जो है वो कॉल कर रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ चेयरमैन को जवाबदेह हूं। तो जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस का इंतजार करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो उनको जवाबदेह हैं? कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? काफी तल्ख नजर आ रहे हैं, काफी बिटर नजर आ रहे हैं रिजवान जब से वो आए। न्यूजीलैंड के तीसरे मैच में भी उन्होंने इसी तरह कहा था कि हमें T20 से हटा दिया, हमने वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और फिर मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है, और जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी खबरें नहीं हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी, कोचिंग स्टाफ था और जो रिजवान कप्तान थे वनडे के, वो एक पेज पे नजर नहीं आ रहा है। मुझे ये पता चला कि प्लेयर्स से जब वो मीटिंग करते थे रिजवान, तो उसमें कोचिंग स्टाफ नहीं आता था। फिर रिजवान को ये एक शिकायत है कि जो 11 का इंतखाब होता था उसमें उनको इख्तियार नहीं था, और ये बार बार वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्हें चेयरमैन से मिलना चाहिए, अपने इख्तियारात के ऊपर बात करनी चाहिए। ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था कि इतनी अच्छी टीम जो नवंबर-दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, साउथ अफ्रीका को हरा रही है, वो कैसे एकदम से पीछे चली गई। ओनली विद रिजवान एज कैप्टन, या पाकिस्तान टीम का कोई भी कैप्टन बने उसके ये मसाइल होते हैं, उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते जो यूजुअली एक कैप्टन के पास होने चाहिए? यूजुअली तो होते हैं। बाबर आजम तो बड़े बाख्तियार कप्तान थे, शाहीन शाह अफरीदी को भी अच्छा खासा इख्तियार था जब वो कप्तान थे, लेकिन रिजवान जो बार बार शिकायत करना है, न्यूजीलैंड में भी उन्होंने कहा, तो इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। हम जीत भी नहीं रहे, हमारी बुरी खबरें, हमारी ये खबरें कि मैनेजमेंट स्टाफ एक पेज पे नहीं था, कप्तान एक पेज पे नहीं था, कप्तान के पास पावर नहीं है, ये बुरी चीजें हमारी क्रिकेट को और पीछे ले जाएंगी। तो इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को एड्रेस करना चाहिए। जैसे ही टीम आई थी, एक मुलाकात होनी चाहिए थी कोचिंग स्टाफ से और कप्तान से, और पूछते कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करेंगे तो हमारी कारकर्दगी भी खराब हो रही है, डबल डाउन हो जाएगा। और हमारे लिए जिम्मेदारी है ये मीटिंग अरेंज करना, ताकि पता चलाया जा सके कि भाई शिकस्त की वजूहात क्या हैं। इस पे तो वाकई में मीटिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, मीटिंग भी होनी चाहिए, रिजवान की शिकायत सुननी चाहिए। वो अच्छा कप्तान है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, 5-6 महीने पहले उसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को जितवाया है, उसने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को जितवाया है। तो एकदम से ये क्यों पीछे चली गई और उनकी क्या शिकायत है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है? अगर रिजवान किसी ऐसे प्लेयर को कह रहे हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो, मुझे 4-5 लोगों ने बताया कि वो इफ्तिखार अहमद की शमूलियत पर जोर दे रहे थे, तो जब ऐसे प्लेयर की शमूलियत पर अगर जोर देंगे जिसकी रिसेंट कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी, फिर सिलेक्शन कमेटी भी उनकी बात नहीं सुनेगी। तो इमाम को ऐड करने पर भी काफी उन्होंने कहा था कि जी मेरा इसमें कोई से नहीं है, तो ये कंट्रोवर्सी उस दौरान ही सामने आ गई थी। शायद साहब बैठकर मामलात को हल करने चाहिए। आप जितना टूल देंगे, आप बैठकर मामलात को हल नहीं करेंगे, फरीकैन को सामने बिठाकर बात नहीं करेंगे, तो इसी तरह होगा जिस तरह एक दिन मुर्तजा वहाब बयान दे रहे हैं और एक दिन MKO वाले बयान। चले ठीक है शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम एग्जाम्पल देखे आपने शाहिद साहब ने कैसी दी है। हाँ, ये स्मार्ट मूव भी हो सकता है जी कि मैं वो कैप्टन हूँ जिसके कोई इख्तियारात नहीं है।
بٹ دین اگین ہم PSL کی اگر جب بات کرتے ہیں تو PSL پاکستان کا برانڈ ہے اور اب بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے. اور اس کو اب آپ برانڈ مجھے بتائیں who is your favorite team؟ اچھا میں بھی اب بعد میں ہی بتاؤں گا پرفارمنس. کیوں بعد میں بتائیں؟ جو اچھا کھیلے گا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. کاپی پیسٹ. چلیں بریک پر سے واپس آتے ہیں. ہاں جی ویلکم بیک. اور جیسے ہم نے کل بھی آپ سے ذکر کیا, پرسوں بھی آپ سے اس بارے میں ذکر کیا زو کے حوالے سے, اور ہم نے جانوروں کی حالات کے حوالے سے ذکر کیا. جیسے گرمی آ رہی ہے, جانوروں کو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں مل رہا, ڈائٹ نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہی, انوائرمنٹ نہیں مل رہا, اور جانوروں کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. ہوا یہ کہ کراچی کے چڑیا گھر میں مادہ ریچھ رانوں کی جو حالت ہے وہ ابتر ہوتی جا رہی ہے. نہ مادہ ریچھ کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اور نہ ہی مادہ ریچھ کو منتقلی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے, جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور انتظامات ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. کراچی چڑیا گھر کی واحد مادہ ریچھ ساحلی شہر کراچی کی گرمی سے بھی پریشان ہے, اور مادہ ریچھ کو 2017 میں سفاری پارک سے جانے والے کچھ جانوروں کے تبادلے کے طور پر بھیجا گیا تھا. اچھا جی, اب اس حوالے سے سندھ حکومت نے اقدامات بھی کیے, لیکن اب معاملات وہیں کے وہیں ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ڈائریکٹر پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی ماہرہ عمر. تھینک یو سو مچ ماہرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے ہی بتائیے گا, ریچھ رانو کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن خراب ہو رہی ہے, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی سلوشن کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ سو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, ابھی تک آپ کیا اندازہ لگا سکے ہیں؟ جی صدف اور سائم, ہمیں تو خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈیلے کیوں ہے رانوں کو سینچری منتقل کرنے میں. جنوری کے مہینے میں KMC کی اپنی کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو جلد سے جلد سینچری بھیجا جائے, جو ہمارے یہاں بلکسار میں ایک بیئر سینچری ہے, اور جو اسلام آباد کا پرانا زو ہے جو کہ اب وائلڈ لائف اور ریسکیو سینٹر بن چکا ہے, وہاں پہ بھی کوئی 10-12 ریسکیوڈ بیئرز ہیں, تو اس کو وہاں پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں وہ اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے, اس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں گرمی آ چکی ہے کراچی میں, اور یہ ہمالین براؤن بیئر ہے, سردی کے علاقے کا ہے, سردیوں میں یہ ہائبرنیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اس کو کراچی میں رکھا ہوا ہے, تو یہ تو سراسر ظلم ہے اس کے ساتھ. کراچی کا چڑیا گھر کا ماحول اس مادہ ریچھ کے لیے, رانوں کے لیے سازگار نہیں ہے, اینڈ اٹس اے فیکٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریچھ کو کہاں پر ٹرانسفر کرنا چاہیے, کون سا ماحول اس کے لیے سازگار ہے, کیا اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمالین براؤن بیئرز کیپٹیوٹی میں ہیں, پبلک یا پرائیویٹ زوز میں, ان کے لیے سینچریاں بنانی چاہیے مزید ٹھنڈے علاقے میں, تاکہ یہ ہائبرنیٹ بھی کر سکیں سردیوں میں, ان کو قدرتی ماحول فراہم ہو, یہ گھاس پہ چل سکیں ہریالی کے درمیان. اور مطلب زو میں ایک چھوٹے سے بیرن کیج میں تو یہ اپنا کوئی بھی جو ان کا نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. اور رانوں کے پنجرے کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فن لینڈ بنا ہوا ہے, جھولے مطلب کوئی 50 فٹ کے فاصلے پہ, اور ابھی عید پہ بھی اتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے, اتنا شور ہوتا ہے, تو آئی ایم شور وہ بڑی ڈسٹرب ہوگی. اگر آپ بھی زو جائیں اور آپ رانوں کے پاس کوئی 1 گھنٹہ گزارے ہیں تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ اس کے لیے جگہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے. اور ماہرہ, ہم نے دیکھا کہ لاہور میں گرمی تھی, وہاں بھی ریچھ نڈھال تھے, تو پھر ان کی حالت جب بگڑی تو ان کو بانسر گری وائلڈ لائف پارک مری منتقل کیا گیا. یہ اسٹیپ یہاں بھی لیا جا سکتا ہے, آپ سمجھتی ہیں اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مینجمنٹ نے بانسرا گلی تو بھیجا, وہ بہت اچھی جگہ ہے اور وہ بھی ایک بہت اچھی سینچری بن سکتی ہے, لیکن وہاں جو جھلو پارک میں جو براؤن بیئر تھا, جو آبویسلی گرمی میں اس کے بھی حال خراب ہو رہے تھے, وہ تو بوڑھا بیئر ہے, فیمیل ہے, اور ویڈیو سے تو لگتا ہے کہ وہ اندھی بھی ہے, تو اس کو بھی ایک 4x4 فٹ کے باتھ روم ٹائل پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کھلے انکلوجر میں منتقل کیا جاتا. تو وہاں پہ انہوں نے شفٹ کر دیا ہے. تو لوگ, سول سوسائٹی تو پھر بولے گی نا, ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ماحول میں. جی, اس شفٹنگ کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ کیوں انہوں نے پھر, مطلب جب ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس طرح جانوروں کو رکھنا ہے, تو بھائی ہمارے ملک میں جو 2 سینچریز ہیں جن میں بھالو ہیں, تو انہی سے کچھ گائیڈنس لے لیں, انہی سے کچھ بات کر لیں. ماہرہ, ہم تو یہی کہتے ہیں.
مجھے ذرا ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئکلی اینڈ لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ آسان زبان میں آپ کو لگتا ہے کہ وائلڈ اینیملز کو کیپٹیوٹی میں رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے, اور دوسری بات یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ زوز ہونے چاہیے؟ دیکھیں, ایک زو اور سینچوری کے بیچ میں کافی فرق ہوتا ہے. سینچوری میں جانوروں کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اور ایک قدرتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے, اور زو میں جو ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن پہ توجہ ہوتی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور جو زو میں کیجز میں ہیں, جیسے اگر آپ کراچی زو میں دیکھیں, ایک 1903 کا بنا ہوا پنجرا وکٹورین ایرا, اس میں 2 چمپینزیز کو رکھا ہوا ہے, جیکلز کو بھی رکھا ہوا ہے سیمنٹ کے فلورز پہ. تو وہ تو ان کا قدرتی ماحول نہیں ہے. تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی طرف سوچیں, سینچوریز بنائیں. اور آپ دیکھیں سندھ جو ہے وہ پہلا صوبہ تھا جس نے اینٹی بیئر بیٹنگ لاز انٹروڈیوس کری اور بیئر بیٹنگ کو ایریڈیکیٹ کیا. تو جتنے بھی بھالوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی بھالو کیپٹیوٹی میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. سب کو سینچوری میں ہونا چاہیے. جو ٹھنڈے علاقے کے بھالو ہیں ان کے لیے مے بی اسکردو میں سینچوری بنائے. اور زوز کی تو ایک بہت ایک اندھیری تاریخ ہے. تو اب وقت آ گیا ہے ان کانورسیشنز کا کہ ہم زوز کو فیس ڈاؤن کرنے کا سوچیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا اور آپ نے یہ بات کہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں زو کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ اتنا پروفٹ بھی آپ کو کما کے نہیں دیتے. ایک ایسی جگہ جس سے نہ فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جو مخلوق ہے اللہ کی وہ تکلیف میں ہے. سوچیں بھی انہیں سینکچوریز میں رکھیں, زو کے کانسیپٹ کو اب ختم کر دیں. اٹس 21st سینچری. تھینک یو سو مچ ماہرہ. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. ہاں جی, تو آج ایک اہم دن منایا جا رہا ہے اور وہ دن یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے پارکنسنس کے حوالے سے. آج عالمی طور پر پارکنسنس کا ڈے منایا جا رہا ہے کیونکہ دنیا میں پارکنسنس کے حوالے سے آگاہی اویئرنیس اسپریڈ کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اس مرض میں جسم میں کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے جسے رشے کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان میں پارکنسنس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے, جن میں 40,000 مریضوں کو سرجری کی بھی ضرورت ہے. اس کی علامات میں اعصاب میں اکڑاؤ سمیت ہاتھوں, ٹانگوں اور بازو میں سست روی پیدا ہوتی ہے. اس کی عام علامات یہ بھی ہیں کہ مریض چلتے چلتے یا بستر سے اٹھتے وقت آگے یا پیچھے کی طرف گر جاتا ہے اور مریض روزمرہ سرگرمیاں انجام بھی نہیں دے پاتا. چلیں, تو اب ہم نے آپ کو کچھ انفارمیشن دی, لیکن جو ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں انیل وادوانی, ایسوسیٹ پروفیسر آف سائیکالوجی JPMC. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف ہریکر, ہیڈ آف نیورو سائنسز ایٹ بکائی یونیورسٹی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عارف. آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں ذرا سا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں, کیونکہ ہمیں ہی لگتا ہے جیسے یہ ویسٹ میں ہے, یہ بیماری یہ ویسٹ میں ہے, پاکستان میں اس میں اتنی فیملیئر نہیں ہے لوگ. یہ ہے کیا؟ ہاں, یہ ایکچولی لرزہ ہے. اگر آپ ان کو کہیں اردو میں تو راشا. اچھا, اس کو راشا بھی کہتے ہیں اور راشے کی بیماری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک یو آلریڈی سیڈ کہ آلموسٹ لائک 4.5 لاکھ پیشنٹس ہیں ان پاکستان. لیکن ورلڈ وائڈ اف یو لک ایٹ اٹ, ورلڈ وائڈ تو 10 ملین ہے. اٹس اے ہیوج چنک آف پیشنٹس. ٹھیک ہے نا, ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آدمی کی ایج بڑھتی ہے, ایز ہی گیٹس اولڈر, ایز ہی گیٹس انٹو ایج, یہ زیادہ کامن ہو جاتا ہے. تو اٹس کامن ایٹ 60 to 70 ایئرز آف ایج. اور یہ بڑھنے والی بیماری ہے. تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز. ٹھیک ہے نا. بٹ اس کا یہ ہے کہ اف یو ٹیکل اٹ, اگر آپ جلدی اس کا علاج شروع کریں تو یو کین پرولونگ لائف in a more healthy way. It's life threatening? It's sort of life threatening, yeah, because ہوتا یہ ہے کہ جو شریانے ہوتے ہیں, the cells, جسے ہم انگلش میں نیورونز کہتے ہیں, نیورونز keep dying away. اچھا, نیچرلی بھی وہ ڈائی اوے ہوتے ہیں, obviously there's a natural aging process, but this is hasten. مطلب یہ ہے نا, کچھ لوگوں میں تیز ہو جاتا ہے ایجنگ پروسیس. لیکن یہ کن کو ہوتی ہے؟ Yes, what causes Parkinson's? What causes? I mean, there's no real cause it. لیکن ایک یہ ہے کہ جینیٹک ہو سکتا ہے,
if you have Parkinson's disease in the family, you're more likely to have it. Okay. दूसरी बात है न्यूरोटॉक्सिन्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एनवायरनमेंट है जहां पर आपकी डेवलपमेंट बढ़ रही हैं, वहां पे देयर आर मोर न्यूरोटॉक्सिन्स इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर. तो जितनी न्यूरोटॉक्सिन्स होंगी ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अफेक्ट द न्यूरॉन, या जो शरियाने हैं दिमाग के, उनको अफेक्ट करेगा. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो फाउंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इट्स मोर प्रेवलेंट. जैसे आपने बताया वेस्टर्न कंट्रीज में मोर प्रेवलेंट. डॉक्टर अनिल, यहाँ पे अवेयरनेस कितनी है और फैमिली या पेशेंट खुद किस तरह इस सिचुएशन से कोप अप करता है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने एक आलमी मौजू पे ये प्रोग्राम अरेंज किया. मैं कुछ चीज़ें आरिफ साहब ने जैसे आपको बताई कि अगर देखा जाए तो जो 2021 की रीसेंट स्टडीज़ आई हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा पार्किंसन के मरीज़ पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्ट. उसकी जो सबसे अहम वजूहत जो कि आरिफ साहब ने बयान की, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिकल इनहेरिटेंस, ख़ानदानी बीमारी का आना, और हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना और इस एनवायरनमेंट में बढ़ना कि जहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है. ये उनमें से कुछ वजूहत होती हैं. इसके साथ साथ कुछ अद्वियात भी इन अलामात की तरफ ले जाती हैं हमें, जैसे कि कुछ एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, कुछ ऐसी अद्वियात जैसे ब्लड प्रेशर को लो करने की अद्वियात, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो भी ले जाते हैं. मगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सी वजूहत मिल के इस बीमारी को पैदा करती हैं. अब दूसरी तरफ आते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ही अहम और बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं. राइट. डॉक्टर साहब, पार्किंसंस का मेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक है? मेंटल हेल्थ से बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है. लेट मी टेल यू, जो मेन न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं, जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन होता है, ओके, कॉल इट हार्मोन, ठीक है ना, उसको कहते हैं डोपामीन. राइट. अच्छा, डोपामीन इज द हैप्पी हार्मोन. हाँ, द हैप्पी हार्मोन. Yeah, the happy. Yeah, exactly. You speak my language. The happy hormone, that is the main neurotransmitter for Parkinson's disease. Okay. ठीक है ना? तो happy hormone इसलिए कहते हैं because what it does is increase your motivation. यानी आपको ज़्यादा खुश करता है actually. So it is a happy hormone. और दूसरी बात है, it enhances your quality of life. Yes. And it always makes you happy. You feel better when the dopamine levels are good in the blood. ठीक है. Once, क्योंकि जो cells होते हैं, they are called dopaminergic cells. उसमें ये पाया जाता है. The moment they are deranged, या खराब हो जाते हैं, या बीमार हो जाते हैं, या बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें से वो गिरने लगता है. You have dopamine deficiency. Okay. That's exactly. So this is exactly what it is all about. Right. The problem ये है कि with the passage of time, it is getting more and more common. क्यों? इसलिए क्यों longevity बढ़ रही है. आप बीमारियों, कितनी सारी बीमारियां दुनिया में हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं. सही. Like for example, heart diseases. पहले स्टेंट्स कहाँ होते थे? बिल्कुल ऐसे ही है. As longevity goes up, the chances of your having Parkinson's disease also goes up. डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस शख्स को इसकी तशखीस डायग्नोज हो जाती है, वो कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं? उनकी फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, मेरा ताल्लुक शोबा नफ्सियात से है. मैं कुछ इसके मेंटल एस्पेक्ट्स बयान करता हूँ, फिर प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, और ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर आरिफ हमें इसमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस है. जो अगर देखा जाए तो दो हार्मोन्स होते हैं जो कि दिमाग में, जो दो केमिकल्स वो डिस्टर्ब होते हैं. एक होता है डोपामीन, दूसरा होता है सेरोटोनिन. वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं. डोपामीन की डेफिशिएंसी या कमी की वजह ये होती है कि मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स हमारे जहन में मुसलसल टूट रहे होते हैं, जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस. जब डोपामीन कम होता है तो हाथों में कपकपाहट होती है, हाथ पैर बिल्कुल लरज रहे होते हैं, काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते. उसके सबब से, उस वजह से 60% लोगों में डिप्रेशन का मर्ज पाया जाता है. एक घबराहट और अजीब सी बेचैनी होती है कि मैं पानी का गिलास भी नहीं पी सकता. डोपामीन डेफिशिएंसी की वजह से रात की नींद खराब होती है, हम सो नहीं पाते. इसके साथ साथ फिर मुख्तलिफ अद्वियात दी जाती हैं जो कि पार्किंसन की बीमारी के अलामात को बेहतर करने के लिए होती हैं. वो टाइम फ्रेम के लिए होती हैं कि कोई दवा 6 घंटे, कोई 8 घंटे असर करती. इस बीमारी का इलाज आज तक तशखीस नहीं हो सका. हम सिर्फ लाइफ स्टाइल को बेहतर करके इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं. उसी तरफ में आता, सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा है कि क्योरेबल इलाज क्या है? इलाज क्या है? देखें, द वर्ड क्योरेबल इज नॉट देयर, ठीक है ना, क्योंकि क्योरेबल तो नहीं है, इट्स ट्रीटेबल. अच्छा, आपके इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आप पे, क्योंकि हमें ब्रेक जाना है. ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो हम यहीं से फिर कंटिन्यू करें. We'll go on a short break. Stay right here with us.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर सुबह बाखबर सवेरा में सुबह 9:03 से 11 बजे तक, और उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज बहुत खुशगवार हुआ। और अगर नहीं भी हुआ तो यू नो द फार्मूला, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सिट बैक, रिलैक्स एंड स्टार्ट प्लानिंग योर डे ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। घंटे से घंटा अपना डे डिसाइड आपने ब्रेक में ना रिफिल कर लिए होंगे अपने चाय के कप और कॉफी, जो भी जिसकी जो प्रेफरेंस है। ब्रेक से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद पर पार्किंसन डिजीज पर हम बात कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर आरिफ हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर आरिफ, इसको कैसे तशखीस कैसे होती है, क्या अलामात होती हैं? जी बिल्कुल। देखें, एक तो ये होता है कि एक शख्स जो नॉर्मल काम कर रहा है, तो लोग नोट करते हैं कि वो थोड़ा स्लो हो गया, आहिस्तगी आ गई है उसके अंदर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हाथ हैं या जिस्म है वो थोड़ा सा कपकपाने लगता है। ठीक है। ट्रेमर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेमर्स मैं बता दूं 2 किस्म के होते हैं। एक जो सबसे कॉमन ट्रेमर है उसको कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर, वो अलग होते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा कंट्रोलेबल होते हैं। तो होता ये है कि पेशेंट की चाल जो है वो अफेक्टेड होती है, चलना स्लो हो जाता है, कपकपात हो जाती है, बोलने में लर्जा आ जाता है, जिसे हम मोनोटोनस स्पीच कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें लोग पीछे गिरते हैं या आगे गिरते हैं, विच इज कॉल्ड रेट्रोपल्शन एंड प्रोपल्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त आपको पता नहीं चलता कि इवन डॉक्टर वुड नॉट नो कि ये पार्किंसन डिजीज की ऑनसेट है। तो ये सब अलामतें अगर हो एक शख्स में, देन वन हैज टू गो इन एंड सी व्हाट इट गेट सेल्फ चेक। डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिए लास्टली एंड वेरी क्विकली कि जहनी सेहत के ऊपर पार्किंसंस के क्या असरात होते हैं? डिमेंशिया के हवाले से भी बता दें, हेलुसिनेशन के हवाले से भी बता दें, आम आसान अल्फाज में। देखा जाए तो पार्किंसन या राशा की बीमारी में मुख्तलिफ जहनी अमराज की जो मौजूदगी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे 60% लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी पाया जाता है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अद्वियात जो कि हम पार्किंसन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे साइकोसिस या शीज़ोफ्रेनिया हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस है, ये कंटिन्यू डीजनरेट होते रहते हैं न्यूरॉन्स। हम ट्रीटमेंट में उनके प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योरेबल नहीं है। और आपने बताया कि डिमेंशिया का, क्योंकि डिमेंशिया और पार्किंसन दोनों न्यूरो डीजनरेटिव प्रोसेस हैं, तो जिस तरीके से न्यूरॉन झड़ना शुरू हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त भी मुतासर होना शुरू होती है। मगर जब हम पार्किंसन देखें तो स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा, वहाँ पे सबसे पहले उसकी सराउंडिंग में न्यूरॉन डीजनरेट होते हैं। डिमेंशिया में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं से भी न्यूरॉन डीजनरेट हो सकते हैं। राइट। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। और डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नील, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं, अहम मौजू था, उनको इस पर हवाले काफी अवेयरनेस मिली होगी, और ये ट्रीटेबल भी है। यस, ट्रीटेबल है। अच्छा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि पार्किंसंस क्या है। अब एक फर्ज करते हैं एक देही इलाके में एक शख्स मौजूद है और उसको नहीं पता कि पार्किंसंस क्या है। आज का दिन उस बंदे तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए अहम है। एंड आई एम वेरी होपफुल एंड आई थिंक कि हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक क्लियरली पहुंचाई है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अपडेट्स हैं वो साथ में शेयर कर लेते हैं। लें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं उन मसाइल की जो हम आपसे, जिनके बारे में रोज़ आपको अपडेट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक हादसात के हवाले से। कल भी हमने देखा कि कराची के अंदर ट्रैफिक हादसात के वजह से एहतजाज हुआ और फिर डंपर्स को आग लगाई गई। तकरीबन 10 वाटर टैंकर्स और डंपर्स को कुल मिला के आग लगाई गई। फिर एहतजाज हुआ, फिर डंपर एसोसिएशन और आवाम के बीच में तसादुम का भी खतरा था। कल की रात पुलिस के ऊपर बड़ी भारी गुजरी। अब हुआ ये है कि कराची में ख़राब और अनफिट 12 हैवी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। गाड़ियां सड़कों पर चलने के काबिल नहीं थी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और जीबी के एक्साइज सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। नजीर, बताइएगा। देखें, ट्रैफिक पुलिस है जिसने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बाद बाला हुकाम के अहकाम पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया था, जिसका आज चौथा रोज है। ऑपरेशन के 2 रोज के दौरान 70 गाड़ियां बल्दिया इंपाउंड यार्ड मुंतकिल की गई थी, जिनसे 12 गाड़ियां जायदुल मियाद, अनफिट और इंतहाई नाकस निकली हैं, जिस पर सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूरत पर अहम कदम उठाते हुए इन 12 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए 4 सूबों, जिनमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं, इनके एक्साइज सेक्रेटरीज को खत लिखे। तमाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी लिखे गए और कहा गया कि ट्रैफिक पुलिस ने गैर फिट और नाकस गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर
कलेक्टर की जानिब से 70 गाड़ियों का मुआयना करते हुए जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बताया गया कि ये 12 गाड़ियां अनफिट और खराब हालत में जो सड़क पर इस्तेमाल के लिए गैर मौजू और खतरनाक है। लिहाजा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 35 के तहत इन तमाम 12 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए और खत में जल्द अज जल्द इस के लिए कार्रवाई की अपील भी की गई है। और जिस तरह आज इनके अहकाम पर डीआईजी ट्रैफिक की टीम भरपूर क्रैकडाउन कर रही है, इससे यही लगता है कि जो 60 या 70 या 80 की दहाई में जो भी आप सड़कों पर बसें चलते हुए देखते हैं जिनमें मुसाफिर बसें, मजदा गाड़ियां, वो खतरे में पड़ जाएंगी कि उनको देखने से ही लगता है कि टूटी फूटी बसें। और अगर ये ऑपरेशन इसी तरीके से जैसे ये चल रहा है जारी रहा तो यकीनी तौर पर हादसा में कभी भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि जितने भी कराची में ट्रैफिक हादसा होते हैं तो उसके अंदर इस तरह की बसों का जो गैर मयारी है, जिनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, जो सड़कों पर चलने के काबिल ही नहीं है, तो यकीनी तौर पर ये एक अहम कदम उठाया गया। और कराची की तारीख में शायद पहली मरतबा है कि इस तरह मुख्तलिफ सूबों को भी खत लिखा गया है। और ये बसें जब एक दफा रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी तो ये फिर वापस नहीं होंगी और ये वहीं पड़ी हुई सड़ती रहेंगी और स्क्रैप हो जाएंगी। जी चलें, बहुत शुक्रिया नजीर शाह अपडेट करने के लिए। चले जी, जरा अब सियासी मामलात की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं, जिसका कल परसों बड़े इस हवाले से तज्जिया भी कर चुके हैं। जरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की किस तरीके से दोस्ती या कह लें कि वर्किंग रिलेशनशिप जारी है, इस पर बात कर लेते हैं। सो जो नहरों का मामला है उसके बाद इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और करारदाद वापस करने पर पीपल्स पार्टी का, नहरों के खिलाफ करारदाद वापस करने पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया और कौमी असम्बली का इजलास कल हमने देखा पीपल्स पार्टी ने चलने नहीं दिया और पीपी के 22 अरकान ऐवान से चले गए। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में ऐवान चले, इस ऐवान से अरकान चले जाएंगे तो कोरम टूट जाएगा। अब कोरम टूट जाता है तो फिर इजलास की कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो पीपी के 22 अरकान जब गए, आगा रफीउल्लाह ने तारिक फजल चौधरी से कहा जब तक केनाल्स पर करारदाद एजेंडे में नहीं लाते हुकूमती बिजनेस नहीं चलने देंगे। अब शाजिया मरी ने कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी, जायज मसाइल हल करने या बहस करने देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं करने देंगे तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। और पीपल्स पार्टी के एमएनएस ने मामलात से क़यादत को आगाह कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो ने एमएनएस को केनाल से मुतालिक टफ टाइम देने की हिदायत भी कर दी है। जी, और उधर साहबजादा हामिद रजा ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया है। कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन में इख्तलाफ राय मौजूद है, मैं इनकार नहीं कर रहा, अगले 2 से 3 दिन में मामलात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। उमर अयूब ने यह कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना है, उनके पेट में क्यों दर्द रहता है, ये उमर अयूब साहब ने कहा। चलें जी, इसी हवाले से तमाम सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए वक्त निकाला। सर, मुलाकातों और यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात खत्म होते नजर नहीं आ रहे नहरों के मामलात पर, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ इस अहम इशू पर, चूंकि ये सिंध में एक लाइफ लाइन का इशू है। सिंध की नहरी निज़ाम और दरिया सिंध जो है वो सिंध की शहरक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमें जो अभी इतराज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, जो हमारे इख्तलाफात में शिद्दत आ रही है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम सीरियस नहीं ले रही है इन इशू को। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब हमारे साथ वो बैठते हैं तो किसी और तरफ इशारे करते हैं कि हमें कहीं और से प्रेशर है, और जब मीडिया पे आते हैं तो कहते हैं उनके मिनिस्टर के जी इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और मिस हंसना और वे फॉरवर्ड कुछ नहीं है। और वहां पर एक जो है पूरा इस इशू के लिए, चूंकि ये एक छोटी सी सिंपल आपको देता हूँ कि इस्लामाबाद बहुत छोटा शहर है, इस्लामाबाद और पिंडी दोनों मिला के 50 लाख की आबादी नहीं है, लेकिन इसको यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डैमों से पानी, और इस टाइम कम से कम 60-70 जो है ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, और फिर भी तरबेला डैम से एक पानी की लाइन है। तो क्या कराची को पानी की नीड नहीं है, हैदराबाद को नहीं है, सजावल को नहीं है? ये पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छा आगा साहब, एक चीज बताइएगा, अब आपके जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है जी, खबर ये है कि उन्होंने एमएनएस को कहा टफ टाइम देना है, तो अब आप लोग क्या ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे? इसी तरीके से आप वॉकआउट कर जाएंगे या डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाएंगे, होगा क्या?
نہیں، یہ تو بلاول صاحب کی طرف سے ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کو یہ سندھ کی عوام پریشر دے رہی ہے کہ آپ ہماری نمائندے ہیں اور ہماری نمائندگی کریں. اس کا 4 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی پارٹی لائن دی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ادارے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں اختلافات کا شکار بنے، جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم کسی طور پہ بھی انتشار کی سیاست نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی کہیں کہ اداروں کو ملائن کریں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے بعد یہ پیٹھ پہ چھرا قوم، اور جو مین ایشو ہے، جو عوامی ایشوز ہیں، اس کے اوپر یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. تو آغا صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نہروں کا معاملہ ہے یہ کسی نتیجہ خیز مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے، یا پھر آپ لوگوں کو اب دوسرا آپشن اپنانا پڑے گا، سخت رد عمل دینا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو ہم اہم اتحادی ہے جس کی بیس پر یہ حکومت چلا رہے ہیں، تو ہم اگر ہمارے ووٹوں پہ وہ حکومت چلا رہے ہیں تو ہم بھی کسی کے ووٹوں پہ یہاں پر ایم این ایز بنے ہیں. تو اس لیے ہم سے بھی ہمارے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پانی کا اتنا اہم ایشو ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اگر اس کو نہیں، تو یقیناً ہم اپنے ووٹروں کی منشا پر اپنے ووٹرز کی مرضی کے مطابق فیصلے لیں گے. اچھا، لیکن آغا صاحب بیچ میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ بھائی یہ تو مان گئے ہیں، صدر صاحب نے اپروول دے دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سارا احتجاج جی ووٹرز کے لیے ہو رہا ہے نہروں کے معاملے. یہ آپ نے بہت ایک احسان کیا میرے پہ، جو یہ بات آپ نے مجھے یاد دلا دی. دیکھیں، ہم سب تھوڑے بہت ان چیزوں کو سمجھتے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سپریم لیڈر ہے جناب آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ آئین میں اور رولز میں کہیں بھی صدر پاکستان کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے. یہ مسلم لیگ نون کا وہی وتیرہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ. انہوں نے کیا کیا کہ صدر پاکستان سے ٹائم لیا اور ان کو کہا کہ جی گرین پاکستان کے حوالے سے آپ کو بریف دینی ہے. اچھا. ان کو جا کے ساری یہ بریف دی اور اس کی کوئی آفیشیل کوئی اپروول نہیں ہوتی، پریزیڈنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس کے جعلی منٹس بنائے اور احسن اقبال صاحب نے میڈیا میں اس کو لیک کیا. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، آپ وے فارورڈ نہیں دے رہے ہیں. تو صدر صاحب کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے سائن کر دیا؟ نہیں، سائن تو کیا نہیں ہے. آپ مجھے دکھا دیں. اچھا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ سائن، مجھے آپ ایک بات بتائیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کیوں جائے گا؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، تو یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ اس میٹنگ کی منٹس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ جی، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں، ایسی کوئی میٹنگز نہیں ہوئی ہے. پاکستان کے صدر جو ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتے ہیں، ان کا آئینی طور پر ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہ کیبنٹ کا اور پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، یہ ان کا اختیار ہے پالیسی میٹر فیصلے بنانا اور فیصلے کرنا. یہ سراسر ایک من گڑت کہانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. یہ مسلم لیگ نون کا ایک گنونا. تو آغا صاحب، اب اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ غیر ملکی دورے پر بھی جا رہے ہیں. پارٹی کا اگلا سٹانس کیا ہے؟ آپ جو بال ہے وہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کورٹ میں ہے، وہ دیکھیں، وہ سمجھیں، تو آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہے؟ نون کو کہا ہے کہ اگر آپ جیسے ہم نے 7 تاریخ، دیکھیں یہاں پر ہر چیزوں کو دیکھیں، ہم نے 7 تاریخ کو ایک ریزولوشن بنا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو دی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا. پی ٹی آئی کو بولا ساتھ نہیں دیا، متحدہ کو بولا ساتھ نہیں دیا. آپ ڈبل اسٹینڈرڈ ان پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھیں نا. کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریزولوشن بنا کے جمع کرائی، اور میں آپ کو وہ ویڈیو دوں گا کہ میں ان کی منتیں کرتا رہا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے. آپ سندھ میں وہاں پر پولیٹیکل آپ کے جو ساتھی ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم جو یہ اہم ایشو ہے اس کے اوپر آ جائیں، ہمارے ساتھ دیں. تو تحریک انصاف نے اس ٹائم ساتھ نہیں دیا. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کل ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے. تو یہاں پر لوگ سیاسی جماعتیں سندھ کے ساتھ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ ماضی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. لیکن اس ڈبل اسٹینڈرڈ سے اب عوام نہیں وہ کریں گے. جسی طریقے سے انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کوئی اپروول دیا. اگر کوئی اپروول دیے تو دکھائیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں
जो सिर्फ और सिर्फ के साथ अपने लोगों के साथ, इदारों के साथ लड़ाने की साजिश है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगा रफीउल्लाह साहब हमारे साथ थे पीपल्स पार्टी से। भाई, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये तो हमारे साथ गेम हो गया है और सदर साहब का ऐसा कोई फैसला साजी में आईनी किरदार नहीं है। जाली मिनट्स बनाकर एहसान इकबाल ने मीडिया को गलत लीड किया। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है सारे मामले पर। बिल्कुल ऐसी है। चलें जी, अब जहां पर हम पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियंस की बात कर ही रहे हैं, वहां पर अब आपको ये भी बताते हैं कि बैंकों और सरकारी इदारों के नाम पर जाली कॉल्स वो एक मामूल बन गया हुआ था। बिल्कुल। लेकिन जहां पर वो आम शहरियों को वो चीज तंग कर रही थी, अब उस चीज का निशाना बने हैं हमारे पॉलिटिकल्स भी और अवामी नुमाइंदे, पॉलिटिशियंस भी और अवामी नुमाइंदे भी। हुआ ये है कि आम शहरियों के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी इस मुनज़्ज़म साइबर माफिया के निशाने पर हैं और ये अहम मामला अब कौमी असेंबली तक पहुंच चुका है, जहां चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के रुकन अंजुम अकील खान ने जाली कॉल्स और पैगामात के खिलाफ कार्रवाई न होने पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन शाहिदा रहमानी भी ऐसी ही जालसाजी का निशाना बनी। अच्छा, उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में कयाम के दौरान उन्हें एक साथी रुकन असेंबली के नाम से व्हाट्सएप पर पैगाम मौसूल हुआ। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जालसाज अब बैंक, PTA या दीगर सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करके शहरियों को खौफजदा करते हैं और उनसे ऐसी निजी मालूमात हासिल करते हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल शनाख्त को खतरे में डाल सकती है। अच्छा जी, अब ये जो मामला है बड़ा संगीन हो गया, यानी कि हम ये जाती तौर पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें SMS के थ्रू समटाइम्स मैसेजेस आते हैं, समटाइम्स उसमें आपका OTP उसमें आ रहा होता है, जबकि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की होती जिसके लिए OTP रिक्वायर्ड हो। कभी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मैसेज आ रहे होते हैं, कभी किसी बैंक के नाम से आ रहा होता है जी कि आपने फला चीज जी बैंक की रिक्वायरमेंट्स, कभी जीतो पाकिस्तान के जी मैसेज आ रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो है ये मल्टीपल तरीके से, और कभी तो होता है जी आपको पार्सल आ रहा है, एड्रेस गलत लिखा है, काइंडली इस लिंक पर क्लिक करके एड्रेस जो है एडिट कर दीजिए। तो कभी भी ऐसे SMS का निशाना ना बने और ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस का निशाना भी ना बने। सोचे आम आदमी तो आम आदमी, पॉलिटिशियंस भी अब इस निशाने पर बिल्कुल इसकी जद में आ गए हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपसे अगर कोई भी कॉल पे आपकी बैंकिंग डिटेल्स के हवाले से पूछे या आपसे कहे कि फलां 4 हिस्सों का या 6 हिस्सों का OTP आपके नंबर पे आया है, वो बता दें। खबरदार, आपने नहीं बताना। बिल्कुल, कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉल पे खास तौर पर किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मैं तो इतना मोहतात हो चुका हूँ कि अगर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी भी वेरिफिकेशन करता हूँ। अच्छा, बैंक वाले कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं कॉल करते, हमेशा आप ही हेल्पलाइन के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं। चले जी, जरा ये आपकी एहतियात के लिए हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। जरा आ जाते हैं मसले मसाइल जो हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कीमतों की बात करते हैं। मसले तो गंदम की कीमतों में कमी के बाद अब होलसेल मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम के आटे की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन हुआ क्या है कि रिटेल कीमतें कम नहीं हुई हैं। सो कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 80 रुपए फी किलो से कम होकर 67 रुपए, फाइन आटे की कीमत भी बता देते हैं 84 रुपए से कम होकर 76 रुपए फी किलो हो गई। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है कि जो 2.5 नंबर आटा है वो 100 रुपए, फाइन आटा 110 रुपए, चक्की का आटा 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस साथ ही तंदूरों पर रोटी की कीमत में भी कोई कमी नहीं हुई। अब कराची में आटा क्यों नहीं सस्ता किया जा रहा? इशरत खान हमारे साथ मौजूद है, न्यूज़ उनसे जान लेते हैं। इशरत, ये बताएगा कि होलसेल में आटा सस्ता है लेकिन आवाम के लिए महंगा है, क्या वजह है? इसके बाद कोयटा का भी रुख करेंगे, कोयटा से हमारे साथ अतिया मौजूद है। पहले कराची जा रहे हैं। इशरत बताइएगा, आवाम के लिए आटा क्यों नहीं सस्ता किया जा रहा? बिल्कुल साइम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है वो कभी भी बैक की तरफ नहीं आती, सस्ती नहीं होगी। अभी आटा चूँकि फ्लोर मिल्क की जानिब से सस्ता कर दिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ मार्केटों में आटा इस वक्त भी उसी कीमत में दस्तयाब है। अगर फाइन आटे की प्राइस मालूम की जाए मार्केट रेट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, वो 110 रुपये पर kg है। इस तरह अगर 2.5 नंबर के आटे की बात की जाए तो वो 95 रुपये, और चक्की के आटे की बात की जाए तो वो 120 रुपये किलो दस्तयाब है। ये सिर्फ एक एरिया की बात कर रही हूँ, अगर दूसरे एरिया की बात करूँ तो वो इससे कहीं ज्यादा डिफरेंट दिया जा रहा है। इसी तरह कहीं अगर यहाँ चक्की का आटा 120 रुपए है तो दूसरे एरिया में 122 रुपए भी है, कहीं 118 रुपए भी है। इसी तरह मतलब आगे पीछे हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब हुकूमत सस्ता करती है तो जो दुकानदार रिटेल वाले हैं वो सस्ता नहीं करते, और जब हुकूमत महंगा कर देती है तो ये उससे डबल महंगा कर देते हैं। गरीब बंदा है, रोटी चूंकि
کھائی جاتی ہے, روٹی کبھی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, کہاں جائیں, کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کس طرح سستی چیزیں ڈھونڈیں. یہاں کچھ لوگ صبح صبح آٹا لینے آئے تھے, کوئی 10 کلو لینے آیا تو اس نے جب دیکھا کہ ایک چکی کا جو آٹا ہے وہ 120 روپے کلو دستیاب ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں 5 کلو دے دیں تاکہ ہم گھر تو لے کے جائے, روٹی تو کھائے جائے. ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی پہلے جب آٹا 100 روپے کلو تھا, کم از کم ہم 3 ٹائم تو کھا لیتے تھے, کہ کبھی کھا لیا, اور اب ہے کہ آٹا 120 روپے کلو دستیاب ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس وقت بھی کراچی میں ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں. انہوں نے کراچی کی انتظامیہ سے, جو حکومت سے, ان سے اپیل کر دی ہے کہ خدارہ جو آٹے کی قیمت ہے مینٹین کی جائے. فلور مل کی جانب سے اگر آٹے کی قیمت سستی کر دی جاتی ہے تو جو دکاندار ہیں وہ آٹے کی اپنی منمانی پرائز پہ بیچا جا رہا ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ اب نئی فصل آ رہی ہے. ٹھیک ہے عشرت, آپ ہمیں بتا رہی ہیں, اور ظاہر ہے مارکیٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں, عطیہ اکرم ہمارے ساتھ ہیں. عطیہ بتائیے گا کہ کوئٹہ میں آٹے کی ہول سیل اور ریٹیل کیا قیمت ہے, اور تندوروں پر روٹی کی کیا قیمت ہے؟ جی بالکل صدف, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور رمضان المبارک کی میں آپ کو سٹوری بتاؤں تو رمضان سے ہی کوئٹہ میں آٹا جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا. آٹے کی جو ہول سیل قیمت ہے وہ 1700 روپے ہے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کا کام شروع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ میں ہمارے پاس گندم اترتی ہے, اور جب گندم اترتی ہے تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, کسانوں کے مطابق بھی بلوچستان کا جو گندم کا ریٹ ہے وہ اس مرتبہ 2700 روپے مختص کیا گیا ہے. اور کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ گندم کی بوائی سے لے کر اس میں کھاد, یوریا, دیگر چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مشینری اور پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ ڈال کے انہیں گندم کی لگائی جانے والی جو اخراجات ہے اس کی قیمت بھی وصول نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے کسان اپنی جگہ پہ پریشان ہے اور اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں درمیان میں ذخیرہ اندوز. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ مارچ میں گندم اترے گی, وہ پہلے سے مصنوعی بحران جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ہم رمضان سے ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک دم سے 2 سے 3 دن کے اندر آٹے کی قیمت 2100 سے 2200 روپے تک پہنچی. اور ابھی اگر ہم کوئٹہ شہر کی بات کریں تو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آٹا مختلف ریٹس میں مل رہا ہے. کہیں پر جو ہے وہ آٹا 2000 روپے میں 20 کلو کا تھیلا فروخت ہو رہا ہے, کہیں پر 2100 میں اور کہیں پہ 2200 میں. اور اگر جیسا کہ آپ نے کہا تندوروں کی بات کر لی جائے تو یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ تندور پہ جو آٹا ملتا ہے اس میں زیادہ تر یہ سوڈا مکس کرتے ہیں اور میدا ڈالتے ہیں, اور روٹی کا جو وزن ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتی, اور بالکل پیلے رنگ کی روٹی ہوتی ہے. ایک ٹائم تھا کہ کوئٹہ میں تندور کی روٹی بڑی مشہور تھی کہ بہت مزے کی روٹی ہوتی ہے, لیکن اس مرتبہ کیا کچھ ٹائم پہلے سے ہی جو ہے وہ تندوروں پہ بھی روٹی کا کوئی پرسان حال نہیں, قیمت بڑھ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تندور مالکان اور تندور ایسوسی ایشن نے مل کر جو ہے وہ روٹی کے جہاں پہ وزن میں کمی کی ہے وہیں پر روٹی کی جو معیار ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی آ گئی ہے. شہری اس پہ بھی سراپا احتجاج ہے لیکن پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. اور آٹے کا جو ہے آٹے کا پھر سے بحران پیدا کیا جا رہا ہے. ذخیرہ اندوز سرگرم ہو چکے ہیں, ذخیرہ اندوز سرگرم ہو چکے ہیں. بہت شکریہ عطیہ اکرم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کوئٹہ سے, اور عشرت خان سے ہمیں. بھائی آپ چاہے کراچی میں حالات دیکھیں, اس حوالے سے کوئٹہ میں دیکھیں, ایک ہی جیسے معاملات ہیں, پورا ایک مافیا کی طرح یہ لوگ بیہیو کرتے ہیں. عوام کو کہیں سے ریلیف ملتا بھی ہے تو وہ عوام تک پہنچتا نہیں ہے, کیونکہ بیچ میں چاہے وہ دکاندار ہو یا دیگر لوگ ہوں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور وہ اس قیمت کو کم نہیں ہونے اور کوئٹہ جیسی جگہ جہاں کی روٹی بہت مشہور ہے. ابھی عطیہ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, کچھ جگہوں کی ثقافت کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے کچھ چیزیں بڑی خاص جانی جاتی ہیں, مشہور مانی جاتی ہیں, سوغات مانی جاتی ہیں. اور کوئٹہ کی روٹی بڑی مشہور ہوا کرتی تھی, اور اب وہ بتا رہی ہیں کہ بالکل پیلی روٹی ہوتی ہے اور اس کا ویٹ بھی بہت کم ہوتا ہے, معیار وہ نہیں رہا. تو افسوس ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہم آپ کو روز اور اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں کہ خلائی تحقیق میں بہت جدت آ چکی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہر ملک جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے اور جدید سے جدید طریقے نکال رہے ہیں خلا میں ڈیولپمنٹ کرنے کے, اپنے ایسٹروناٹس وہاں پر بھیج رہے ہیں. اب اس سب کے اندر جب ایسٹروناٹس جاتے ہیں خلا میں تو وہاں پر بہت وقت گزار کے آتے ہیں, واپس ریسرچ کر کے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کہ 2 ایسٹروناٹ واپس آئے ہیں جو گئے تھے 10 days کے مشن پہ, لیکن اسٹک ہو گئے فار آئی تھنک 9 months اور 8 months,
اس کے بعد جو ان کے حالات ان کے اوپر بیتی وہ انہوں نے بتائی. تو اب جو ہے اے آئی کی مدد سے بہت کچھ ہو رہا ہے. تو الویہ بطول نے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید چیٹ بورڈ تیار کر لیا ہے اور یہ چیٹ بورڈ نہ صرف چیٹ جی پی ٹی سے مماثلت رکھتا ہے, اس کی طرح بیہیو کرتا ہے, بلکہ خلا بازوں یعنی ایسٹروناٹ جو ہے ان کو ذہنی دباؤ, تنہائی اور جو کمیونیکیشن کے مسائل ہیں اس سے نمٹنے میں ہیلپ کرتا ہے. بالکل. اور الویہ کی یہ جو تحقیق ہے یہ ہیومن ڈپلائمنٹ ریسرچ پروگرام کا حصہ بنی ناسا کے, جہاں عالمی سطح پر ان کے کام کو خوب سراہا گیا اور چیٹ باٹ خلا میں انسانوں کے تحفظ اور ذہنی سکون کے لیے معاونت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. ہم الویہ سے ہی بات بالکل الویہ سے جان لیتے ہیں. تھینک یو مچ الویہ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ خلا بازوں کے جو تنہائی کا اور جو کمیونیکیشن کا یہ جو خیال تھا جس کے اوپر آپ کا پورا ماڈل بیس کرتا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بالکل اصل میں نے ڈیپ اسپیس انیشیٹو ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے, میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو انہوں نے ڈفرینٹ ریسرچ آئیڈیاز مینشن کیے ہوئے تھے کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے ہمارے ساتھ تو آپ نے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. تو جس میں مینشن تھا کہ آپ نے ایک تو اسپیس فارماکوپیا ڈیزائن کرنا ہے. تو ہماری ٹیم نے ایک تو اسپیس فارماکوپیا ڈیزائن کی. اسپیس فارماکوپیا از اے بک جس میں ساری النیسز مینشن ہوتی ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں اور یہ میڈیکیشنز اس کے لیے ہیں. تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تب اسپیس مشنز کے لیے. اور ہم نے ایز اے سیکنڈ آبجیکٹو ہم نے یہ کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو یوزر فرینڈلی بنا دیا جائے تاکہ ایسٹروناٹس جب اوپر اس کو استعمال کریں تو ان کو پرابلم نہ ہو اور ان کو بک یوز نہ کرنی پڑے. تو اس پہ ایک ایسا چیٹ بورڈ ڈیزائن کر دیا جائے کہ جو اس میں سے آٹومیٹیکلی سب آنسرز نکال کے ان کو بس یوزر فرینڈلی وے میں اس کو وہ یوز کر سکے. تو یہ ہمارا works like chat GPT. You can say that. chat GPT کی طرح. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیا مسائل ہیں جو یہ حل کرتا ہے اور کیسے حل کرتا ہے, سولوشن بتاتا ہے؟ جی. تو جیسے کوئی بھی ایسٹروناٹ اگر اسپیس میں جائے اور اس کو لگے کہ اس کی مسلز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, مسلز شرنک ہو رہے ہیں یا تھائی کی سائڈ پہ ایشوز آ رہے ہیں یا کارڈیک ارتھمیا ہو رہے ہیں, یعنی کہ ہارٹ بیٹ اس کی زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بریدنگ ایشوز ہو رہے ہیں, تو وہ اس طرح کے پرابلمز اور سمٹمس کو ہمارے چیٹ باٹ میں ایز اے کوشچن لکھے گا ان انگلش کہ آئی فیل لائک آئی ایم ان اسپیس اور آئی فیل لائک مائی مسلز شرنکنگ, اس طرح کے کوشچنس. تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو آنسرز پرووائڈ کرے گا کہ آپ یہ میڈیکیشنز لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایشوز آپ فیس کر رہے ہیں. اور الویہ آپ اس اچیومنٹ کے بعد آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ مزید آپ کیا کس شعبے میں تحقیق کرنا چاہتی ہیں؟ میرا جو مین فوکس یہی ہے کہ میں اسپیس میڈیسن ریسرچ کو ہی آگے لے کے چاہوں, اور دوسرا یہ کہ میں اسپیس میڈیسن, اور دوسرا یہ کہ میں جو اسپیس فلائٹ ایسوسیٹڈ نیورو آکولر سنڈروم ہے کہ جو ایسٹروناٹس کو بہت اوپر اسپیس میں مسئلہ درپیش آتا ہے کہ اوپر گریوٹی نہیں ہے تو ان کا آئی بالز میں اور آئی ویژن میں بہت پرابلم ہوتا ہے. اور ابھی سائنٹیفک کمیونٹی اس کو فوکس اس میں دیکھنے کی کوشش کری کہ کس طرح سے ہم ایسے کاؤنٹر میجرز اور ایسی میڈیکیشنز لائیں کہ ہم اس چیز کو سالو کر سکیں. اور دوسرے فیوچر پلانز میں یہ ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آرگنائزیشن کا ایک انیشیٹو لوں کہ جس میں اس کو لیڈ کروں, کیونکہ اسپیس میڈیسن ریسرچ پاکستان میں ایز اے کوئی ریسرچ اس پہ نہیں ہوتی ہے. تو میں ان کو لیڈ کروں اور ان کے لیے ایک انسپریشن بنوں اور ان کو مینٹور کروں کہ جو کویشچنز ہیں کہ وہ کس طرح سے اسپیس میں آ سکتے ہیں. تو یہ میرے فیوچر گولز ہیں. تو یعنی کہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں مزید بھی پاکستانی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, خاص طور پہ ہماری یوتھ اور جو تحقیق ہو رہی ہے خاص طور پہ خلا پروگرامز کے حوالے سے, ناسا پروگرامز کے حوالے سے؟ جی بالکل. جب میں پریزنٹیشن کے بعد واپس یونیورسٹی گئی تو مجھے بہت بچے وہاں ملے جو بہت انٹرسٹڈ تھے کہ ہم اسپیس میڈیسن ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے ریسرچ سکلز کو شو کیس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا اور اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ان کے لیے اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کو مینٹور کروں اور اس طرح ان کو ترویج دوں ان ریسرچ پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے, اور ان کو ہیلپ کروں کہ وہ کس طرح سے اس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس کر سکتے. اور الویہ آپ کے خیال میں اسپیس میڈیسن جیسے پیچیدہ شعبوں میں پاکستانی طلباء کیسے آگے آ سکتے ہیں, خصوصاً ویمن کی بات میں کروں؟
جہاں پہ ڈفرینٹ ریسرچ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں, جیسے ناسا اوپن سائنس ڈیٹا ریپوزیٹوری ہے, جیسے ڈیپ اسپیس انیشیٹو ہے, جیسے بایو ایسٹرا, جن کے آن لائن پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو بس اپلائی کرنا ہے اور آپ نے ان کی میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے, اور آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے آپ ان کے ساتھ پروجیکٹس کریں گے تو آپ کنیکشنز بلڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں سارے پروفیسرز کے ساتھ, اور جو پیپل ناسا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ناسا جانسن اسپیس سینٹر, ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ہے, تاکہ آپ ان کے ساتھ پروجیکٹس کر سکیں, اور اس طرح سے آپ میری طرح کانفرنسز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ الویہ بطول, اور زبردست کام کر رہی ہیں آپ, اور یقیناً انسپریشن ہے. بہت سارے اب ینگ جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ چاہتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز جوائن کرنا, تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جہاں پر وہ جا سکتے ہیں. اچھا جی, ہم جب اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, تحقیق کی بات کر رہے ہیں, تو نام جو روشن کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے جو طلبہ ہیں جو کہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں, ان کے مسائل ایسے ہیں زمانے قدیم والے مسائل. یعنی کہ سوچیں کراچی میں شدید گرمی پڑ رہی ہے, اور گرمی یہاں کوئی نیا فنومینا نہیں ہے, اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ایٹ لیسٹ بچے جب امتحان دے رہے ہیں, آپ ان دنوں جی لوڈ شیڈنگ سے استثنا دے دیں ان سینٹرز کو جہاں پر بچے ایگزام کے لیے پہنچے ہیں, مگر یہ سلسلہ جاری ہے اس شدید گرمی میں. انور خان ہمیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں, تو بتائیے انور. میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے, اور میٹرک بورڈ کی انتظامیہ کی جانب سے تمام کے تمام انتظامی امور کو مکمل کیا جا چکا ہے, اور اس وقت معمول کے مطابق پرچوں کی ترسیل کا سلسلہ بھی برقرار رہتا ہے. تاہم جو اصل مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امتحانی مراکز بدترین لوڈ شیڈنگ کی زد کے اندر رہتے ہیں. اگر ہم بات کریں اورنگی ٹاؤن کی, گلشن حدید کی, اس کے ساتھ ساتھ ملی ضلع جنوبی کے اندر صدر کے علاقے اور لیاری کے علاقے کے ساتھ ساتھ نیو کراچی اور لیاقت آباد کے امتحانی مراکز بھی لوڈ شیڈنگ کی زد کے اندر رہتے ہیں. ضلع جنوبی میں تو بالخصوص دوران امتحان 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برقرار رہتی ہے. ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو ہمارے ساتھ موجود ہے میٹرک بورڈ, ان سے گفتگو کریں گے. ٹائم پہ ان کو لیٹر بھی لکھا ہے, اور لسٹ بھی پرووائڈ کی ہے, ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کی ہے, اور انہوں نے یہ ہمارے پاس تصدیق اس کی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملی تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ناظم امتحانات میٹرک بورڈ ظہیر الدین بھٹو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ مقررہ خط اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر PDF مکمل فائل کے الیکٹرک کو حکام کو فراہم کر دی گئی تھی. کراچی کے شہریوں نے بالخصوص کے الیکٹرک حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ میٹرک بورڈ کے جاری امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ کے سلسلے کو فوری ختم کریں, تاکہ طلبہ و طالبات بآسانی امتحانات کے اندر شرکت کر سکیں. جی, اب وہ طلبہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے اپنی آنکھوں کا تیل ضائع کر کے تیاریاں کی ہیں, پڑھائیاں کی ہیں, اور اب وہ جب ایگزامینیشن سینٹرز میں اپیئر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پر بجلی نہیں آ رہی, گرمی میں بیٹھ کے پرچہ دینے پر مجبور ہیں, اور مشکلات کا شکار ہیں. ایٹ لیسٹ جب تک میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں تب تک یہ جو بجلی کے معاملات ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. بہت ہی مس مینجمنٹ ہے, چیٹنگ بھی ہو رہی ہے کھلے عام, سب کچھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں امتحان ہے کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. امید کرتے ہیں آپ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. بہت سی معلومات ہم نے آپ تک پہنچائیں اس پورے 2 گھنٹے کے اندر, آلموسٹ 1 hour and 44 minutes. اچھا, ایک چیز ذرا سی بس میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ بہت زیادہ اس وقت گمبھیر ہے. فرانسیسی صدر نے عندیہ دے دیا ہے کہ آئندہ مہینوں میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جا سکتا ہے. سو اٹس اے بگ اسٹوری. اور ایک انٹرویو میں میکرون نے کہا کہ یہ فیصلہ جون میں اقوام متحدہ کانفرنس کے دوران ممکن ہوا. پچھلے دنوں یاد ہے سعودی وزیر تھے, ان کی اور ملاقات ہوئی تھی فرانسیسی وزراء کی بھی, اور یہ بتایا گیا فلسطینی وزیر نے اس اقدام کو 2 ریاستی حل کی حمایت قرار دیا. جبکہ اسرائیل کا اس پر رد عمل کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہے, اور اب تک 193 میں سے 147 اقوام متحدہ کے رکن ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں. جی, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک آج کے دن تک آلموسٹ اراؤنڈ 50,000 پلس لوگ شہید کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اندر, اور نہ کوئی پناہ گزین کیمپ دیکھی جاتی ہے ان کی جانب سے, نہ کوئی ہسپتال دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی اسکول دیکھا جاتا ہے, بم برسائے جاتے ہیں چھوٹے, اور غذائی قلت کا خدشہ بھی فلسطین کے اندر چل رہا ہے, جہاں پر آلموسٹ اراؤنڈ 20,000 پلس بچے جو ہیں اسے افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے. وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جب فرانس کی جانب سے کتنی اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اہم ایک پیش رفت سامنے آئی ہے, تو اسرائیل اس کو سمجھ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہے.
اسرائیل کی خیر آپ کیا ہی بات کریں, اور جتنی دہشت گردی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ انٹرپول کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں نیتن یاہو کے, اور اس میں کینیڈا کو ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں, انہوں نے کہا تھا جی ہم انٹرنیشنل رولز کو فالو کریں گے. بہت سارے ممالک نے یہ بات کہی تھی, لیکن امریکہ کی حمایت جس طرح سے حاصل ہے اسرائیل کو, اسی وجہ سے اسرائیل یہ تمام تر آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ سب وہ کر رہا ہے, اور کوئی لگتا ہے روکنے والا نہیں. لیکن انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی جب یہ کانفرنس ہوتی ہے اقوام متحدہ کی تو کیا ہوتا ہے, اور اس میں سعودی عرب اس کی اور فرانس اس کی میزبانی کریں گے تو فلسطین کے لیے بہت بہتر فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. چلیں جی اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک کی طرف, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لاہور میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ لاہور میں وائرل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تیز بخار, کھانسی, جسم میں درد, سر درد, تھکاوٹ, اور مریض اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر. اب ہو یہ رہا ہے کہ ماہرین صحت نے اس ممکنہ طور پر اس کو کرونا وائرس کی ایک نئی لہر قرار دیا ہے. کوئی نیا ویریئنٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کا اس کو قرار دیا. تاہم مختلف ویریئنٹس کے باعث اب کرونا ٹیسٹ تجویز نہیں کیا جا رہا. اچھا, اب ہیڈ آف پلمونالوجی پروفیسر عرفان ملک کے مطابق اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. شہریوں کو ہجوم سے گریز کرنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, اور علامات ظاہر ہونے پر خود کو کوارنٹین کر دینا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر اف اٹ از کرونا یا پھر کرونا کا کوئی نیا ویریئنٹ آیا ہے تو بھی آپ لوگ اتنے ہجوم کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جب ہاسپٹل جا رہے ہیں, وہاں جا کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا تو کنٹیجیس ہے, اسپریڈ ہوگا. لیکن ویسے کرونا اب اتنا زیادہ ہارمفل نہیں رہا, لیکن اسٹل کیوں یہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں, الماس خان ہمارے ساتھ ہیں. الماس بتائیے گا کتنے مریض آ گئے ہیں, اور کیا واقعتاً ان میں یہی تشخیص ہوا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں وہ؟ جی ہاں صدف, یہاں پہ ہسپتالوں میں لاہور میں درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریض آ رہے ہیں جن کو یہ علامات ہیں. سب سے پہلے تو انہیں پہلے دن سے اچانک سے ایک فلو ہو جاتا ہے جس میں ان کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے, اور دوسرے روز ان کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. جب گلا خراب ہو تو زیادہ تر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے, یعنی تیسرے روز انہیں بخار ہو جاتا ہے, اور چوتھے روز انہیں شدید پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب درد ہوتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے. ہم سروسز اسپتال کے سامنے اس وقت موجود ہیں, یہاں پہ بھی یہ کافی اس طرح کے مریض ہم نے دیکھے ہیں. جب ہم نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مائلڈ قسم کا وائرس ہے جس کو اس تمام تر جو علامات ہیں وہ بالکل کرونا جیسی ہیں, لیکن یہ اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. کرونا جو 2020 والا کرونا تھا وہ تو انتہائی خطرناک قسم کا کرونا تھا, اس طرح کا یہ کرونا نہیں ہے. یہ مائلڈ وائرس ہے جو اٹیک کرتا ہے. یہ 5ویں روز میں جا کر یہ ریکوری موڈ پہ لگ جاتا ہے, یعنی 6-7ویں روز میں وہ مریض جسے پہلے دن فلو ہوا تھا, ناک بہی, دوسرے روز سنیزنگ اور گلا خراب ہو گیا, لیکن کیا کوئی ایسی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں یا بوسٹرز لگوائیں, کچھ ایسا کہا گیا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے؟ بالکل صدف, یہ بوسٹر کی جو آپ نے بات کی, یہ اس وقت جو پہلا 2020 فیبرری 26 میں پہلا مریض ایسا سامنے آیا تو اس وقت لوگوں نے اسے سیریسلی نہیں لیا تھا. جب آدھے سے زیادہ پاکستان کو کووڈ ہو گیا تو پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی انہیں جو ایس او پیز احتیاطی تدابیر تھیں, ایس او پیز دی, تو اس ایس او پیز کو آج بھی ڈاکٹرز کے مطابق انہیں عمل درآمد کرنا چاہیے. ہمیں اپنے فیس ماسک لگا کے جانا چاہیے. اگر ہمیں اس طرح کی علامات ہیں نہ بھی ہو تو ہمیں اسے زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ الماس. اور ظاہر ہے کووڈ میں جہاں بہت کچھ غلط بھی ہوا, بہت ساری اموات ہوئیں, لوگ بڑے مشکل ٹائم سے گزرے, وہاں پر کووڈ نے ہمیں کچھ بہت اچھی چیزیں بھی سکھا دیں. ہاتھ کو بار بار دھونا, صاف رکھنا, اپنے ڈسٹنس رکھنا, اور دوسرے یہ کہ آپ ماسک کا استعمال کریں. لیکن ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں, وچ از بیڈ. تو اگر اب آپ کو وائرل ہوتا بھی ہے تو ہاسپٹل جانے سے بالکل آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں, بالکل ڈاکٹر سے آپ پرسکرپشن لیں, بٹ فزیکلی کال پہ کر لیں, ویڈیو کال پہ کر لیں, ہاسپٹل سے اوائڈ کریں, کوارنٹین کر لیں اپنے آپ کو. میں لاہور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرونا ہے, کرونا کا نیا ویریئنٹ ہے یا نارمل وائرل ہے. چلیں جی کراچی پہ واپس آ جاتے ہیں. کراچی واٹر کارپوریشن کی ٹینکر سروس معطل کر دی گئی ہے. 7 ہائیڈرینٹس پر ٹینکر غائب ہو گئے ہیں, اور واٹر بورڈ حکام کے مطابق لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرینٹس پر
پانی ہی موجود نہیں ہے. نیپا اور سفورا ہائیڈرنٹ سے ایمرجنسی سروس اور اسپتالوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ واٹر ٹینکر سے حادثات میں اضافہ ہو رہا تھا, ایکسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا تھا, لیکن یہ وہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جی پانی نہیں ہے تو پانی کیسے ٹینکر فراہم کریں گے. تو واٹر بورڈ حکام کہتے ہیں کہ بلدیہ, کماڑی, سخی حسن ہائیڈرنٹس پر پانی موجود ہے لیکن ٹینکر دستیاب نہیں ہے. جن ہائیڈرنٹس پر پانی ہے وہاں ٹینکر نہیں ہے اور جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر دستیاب ہے. تو بدھ کی شب 8 واٹر ٹینکرز جلائے بھی گئے, یہ بھی ایک وجہ ہے. یعنی کہ وہ جو واٹر ٹینکر تھے اس کے نقصان کی وجہ سے اب ٹینکر اویلیبل نہیں ہے. تو جو آلریڈی بہت سارے کراچی میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ٹینکر کے تھرو ان کے گھر میں پانی جو ہے وہ آ پاتا ہے, تو اب یہ مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن واٹر بورڈ نے یہ نہیں بتایا کہ کب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور جو یا تو ان کا کوئی متبادل بتائیں یا جو واٹر ٹینکر جلائے گئے تھے ان کی ریپیئر ہوگا, کیا کتنا ٹائم لگے گا, یہ ٹائم فریم نہیں دیا گیا واٹر بورڈ کی جانب سے. تو جی اللہ تعالیٰ جلد از جلد کراچی اور کراچی کے پانی کے مسائل سب سے پہلے حل کر دیں. میری تو بس یہی دعا ہے میری فی الحال تو. اور عالمی سطح پر اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹیرفز کے حوالے سے, ان کی پالیسیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ٹیرف وار اب انہوں نے ایک شروع کی, میرے خیال سے ان مائی اوپینین وہ جسٹ ٹو سیٹسفائی ہز اون ایگو یہ پوری ٹیرف وار چھیڑی گئی. اب ہوا یہ کہ عالمی سطح پر ٹیرف جنگ نے سونے کی قیمت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا. آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولے سونے کی قیمت 7,800 روپے مہنگی ہو گئی ہے, اور مہنگا ہو کر یہ سونا 3,28,800 روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر آ گیا ہے, جبکہ 10 گرام سونا 2,81,883 روپے مہنگا ہو گیا ہے. اور عالمی مارکیٹ میں بھی سونا $78 بڑھ کر $3,118 فی اونس پر پہنچ گیا ہے. اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چین تجارتی کشیدگی کے باعث سرمایہ کار سونے کو محفوظ پناہگاہ سمجھ کر خرید رہے ہیں, یعنی کہ وہ اپنا ایسٹ جو ہے وہ سونے میں بلڈ کر رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹیرف وار کے بعد اب ان پر الزام بھی لگ رہا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے ٹیرف بڑھائے, پھر انہوں نے اس کو 90 دن کے لیے روک دیا. اب ہوا کیا, ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں ایڈم شیف, وہ یہ کہتے ہیں جی ٹیرف کے نام پر انہوں نے انسائڈ ٹریڈنگ کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کانگریس اس کی تحقیقات کرے, کیونکہ آپ کو یاد ہے جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتے تھے انہوں نے اپنا بٹ کوائن متعارف کرایا تھا اور ان کی بیگم نے بھی اپنا بٹ کوائن متعارف کرایا تھا. تو ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ ڈیجیٹل کرنسی کو ان کرنے کے لیے اور اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا بٹ کوائن کی ڈومیننسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے مارکیٹ میں ہیرا پھیری ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. جب ہم نے خبر دی تھی تو میں نے اس کانسپریسی تھیوری کا ذکر بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے, اور اب میرے خیال سے بات وہیں چل رہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کوئی گیم چل رہی ہے. سوال یہ کہ ان کے خاندان کو تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہوگی جسٹ بیکاز ہی از دی پریزیڈنٹ آف امریکہ. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ, اور جو بھی ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ابھی ہمیں چاہتے ہیں آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل 9:03 پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.